بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستوں, میں ہوں عالیہ نذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں آپ کے ہفتے کے حوالے سے. ہفتہ جو چلے گا 18 جون سے لے کر تو 25 جون تک. یہ ہفتہ کئی لحاظ سے امپورٹنٹ ہے. سب سے پہلی بات کہ جب ہم اس ہفتے میں داخل ہوتے ہیں تو ساتھ ہی جو سیٹرن ہے, زحل, جو کہ ایک بہت اسٹرانگ پلانٹ ہے اور جس کی وائب بہت اسٹرانگ ہوتی ہے اور جو بہت اسٹرانگ افیکٹ کرتا ہے, وہ ریٹروگریڈ ہو جائے گا. جب کوئی پلانٹ ریٹروگریڈ ہوتا ہے تو اس کی جو انرجی ہے وہ بہت اسٹرانگ ہو جاتی ہے. تو یہ جو اس ہفتے ریٹروگریڈ ہو رہا ہے, اس کے بعد 21 تاریخ کو سن گھر بدلے گا, جیمنائی سے کینسر میں آ جائے گا. یہ جب سن اپنا ہاؤس بدلتا ہے تو یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایونٹ ہوتا ہے ہر مہینے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سن ایک ایسا فلٹر ہے, جس گھر میں سن ہوتا ہے اس گھر کی جو وائب ہے وہ پورے تمام جو لوگ ہیں وہ محسوس کرتے ہیں, تمام زوڈیکس اس کی وائب کو محسوس کرتے ہیں. ابھی آ گیا کینسر میں, تو اس کی جو وائب ہے کینسر سے وہ ہے موڈی, کیئرنگ اور نرچرنگ اور جیسے مدرنگ, اوور پوزیسو, اوور پروٹیکٹیو ہو جائے نا. تو ہر بندہ جو ہے نا اس طرح سے اس کی سوچوں میں تھوڑا تھوڑا کینسر کا رنگ آ جائے گا, کیونکہ کینسر کے فلٹر سے جو سن کی لائٹ ہے وہ ہم تک پہنچے گی. اس کے بعد چڑھتا چاند ہے, چڑھتے چاند کا ہفتہ ہے, اور چڑھتے چاند کا ہفتہ سب کو افیکٹ کرتا ہے. مون کی جو چاند کی جو ریز ہوتی ہیں, وائبز ہوتی ہیں, وہ ون وے اور انادر سب لوگ محسوس کرتے ہیں. تو اس طرح سے کچھ یہ بن رہا ہے. اور اس کے بعد ایک اور امپورٹنٹ چیز کہ جیمنائی میں بیٹھ کر سن اور جو مرکری ہیں, کیونکہ مرکری اگلے ہفتے گھر بدلے گا, سو یہ لاسٹ ڈگریز پر ہیں جیمنائی کی, یہاں سے یہ کریں گے, اسکوائر بنائیں گے. پورا ہفتہ یہ ایک اسکوائر کے حالت میں رہیں گے اور ٹائٹ اسکوائر بھی بنائیں گے پائسس میں بیٹھے نیپچون کے ساتھ. اور ایک بات اور جو سب کو بتانا چاہتی ہوں کہ میں ویسٹرن کے حساب سے آپ کو بتاتی ہوں, اور آپ کوشش کریں کہ آپ سن سائن کے حوالے سے دیکھیں, مون کے حوالے سے بھی دیکھنا چاہیے, کیونکہ سن مون دونوں امپورٹنٹ ہوتے ہیں. تو میں جو فالو کرتی ہوں, میں کیونکہ جو ڈیلی ہم نے بنانا ہوتا ہے یا ویکلی ہم نے بنانا ہوتا ہے, اس کے لیے ہم سن اور مون دونوں کی موومنٹ کو ٹریک کرتے ہیں, اور کس طرح سے وہ اینگل کر رہے ہوتے ہیں باقی پلانٹس کے ساتھ, تو اس پر ہم بناتے ہیں. اور میری کوشش ہمیشہ کی طرح ہوتی ہے آپ لوگوں کو پازیٹیوٹی دینا اور آپ لوگوں کو ایسی ڈائریکشن دینا کہ جس سے زندگی میں پازیٹیوٹی داخل ہو سکے. میں نیگیٹیوٹی پہ فوکس نہیں کرتی, لیکن بتانا پڑتا ہے کیونکہ دیٹ از پارٹ آف اٹ. تو اب شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ایریز کے ساتھ. ہمارے ایریز دوستوں کا جو ہفتہ ہے 18 سے 25 تک کا یہ ہفتہ, یہ آپ کے لیے بہت اسٹرانگ ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا جو سن اور مرکری ہیں تھرڈ ہاؤس میں بیٹھ کر وہ آپ کے 12ویں گھر میں نیپچون کے ساتھ اسکوائر پوزیشن میں رہیں گے. سو یہ جو ویک ہے یہ آپ کے لیے کیئرفل, جسے آپ کہتے ہیں نا کیئرفل کنزمپشن آف انفارمیشن, کہ آپ کو جو بات سنائی دیتی ہے آپ سنتے ہیں, دیکھتے ہیں, بلکہ جو چیز آپ دیکھتے ہیں اس پر بھی یقین کرنے کی ضرورت نہیں ہے جب تک کہ آپ تحقیق نہ کر لیں. تحقیق کے بغیر آپ نے کسی بات پہ یقین نہیں کرنا, سننا نہیں ہے, چاہے وہ بات آپ کے اپنے قریبی بہن بھائیوں کے لیے کوئی غلط فہمی آپ کے ذہن میں ڈالے, کیونکہ یہ جو رانگ انفارمیشن ہے یہ آپ کے قریبی لوگوں کے بارے میں آپ کو آ رہی ہے. اس کے بعد اس ہفتے بہت ڈسٹریکشنز ہیں, ہر ہفتے ڈسٹریکشن نظر آ رہی ہے, یہ چیز ڈسٹریکٹ ہو رہی ہے, وہ چیز ڈسٹریکٹ ہو رہی ہے. آپ کی توجہ جو ہے نا اس کو فوکس کی بہت ضرورت ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ کے جیب میں پیسے ہیں اور آپ اپنی ضرورتوں کی بجائے دوسروں کی ضرورتوں پہ خرچ کر رہا ہے, اس کو بھی آپ نے پریورٹیز کو بھی دیکھنا ہے کہ کیا وہ کہتے ہیں نا چیریٹی بگینز ایٹ ہوم, تو اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آپ کس چیز پر سپینڈ کر رہے ہیں, آپ نے یہ ضرور سوچنا ہے. اس کے بعد سیٹرن جو آپ کے 2 گھروں کا مالک ہے, یعنی 10ویں اور 11ویں گھر کا مالک ہے, وہ ریٹروگریڈ ہو رہا ہے. اور وہ ریٹروگریڈ ہو رہا ہے اور ہو رہا ہے آپ کے 12ویں گھر میں. تو آپ کے لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ٹائم ہے. اس کے لیے ہم نے الگ سے ویڈیو تو بنائی ہے, لیکن 4 مہینے تک, نومبر تک یہ جو سارا ہے ایفیکٹ اس کا سیٹرن کا, یہ آپ کو فیس کرنا پڑے گا. کارمک ڈیٹ ہے 10ویں, یعنی کہ 10ویں اور 11ویں گھر کا جو مالک ہے وہ یہاں پہ بیٹھ رہا ہے. دیٹ مینز اے سیکنڈ چانس. ہاؤ, اس کو ہم دوسرے ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, کیونکہ دیٹ از اے لانگ ڈسکشن. ابھی ہم نے آپ کی کارڈ ریڈنگ کرنی ہے. آپ کی جو
پازیٹیو انرجی ہے وہ کہہ رہی ہے اس ہفتے قسمت آپ کا ساتھ دے گی. آپ جو کام کر رہے ہیں, جو قدم بڑھا رہے ہیں, جو موو کر رہے ہیں, وہ آپ کا قسمت آپ کا ساتھ دے گی. اور آپ کو جیسے ہوتا ہے نا سم ٹائمز آپ الٹا بھی کریں تو وہ سیدھا ہو جاتا ہے, اس طرح کی پازیٹیو انرجی ہے. نیگیٹو انرجی یہ ہے کہ جیسے آپ کے اپنے آپ کے سامنے دیوار بن کے کھڑے ہو جائیں گے, کہ آپ کو لوگ آپ کی زندگی میں بہت زیادہ انٹرفیئر کر سکتے ہیں. انٹرفیئرنس کی نیگیٹو انرجی, اور یہ انٹرفیئرنس جو ہے یہ نیگیٹو انٹرفیئرنس ہے. لو وائب آپ کی بہت اسٹرانگ ہے. لو وائب اتنی اسٹرانگ ہے جو کہہ رہی ہے کہ یو ہیو کوئی جو جسے کہتے ہیں نا کہ جیسے آپ یو کین میٹ یور سول میٹ, یعنی ایک چیز جیسے انگوٹھی میں نگینے کی طرح فٹ ہو, وہ آپ کو اس ہفتے مل سکتی ہے. آپ کے فائنانسز اور ایجوکیشن میں آپ کی ترقی نظر آتی ہے, آپ صحیح موو کر رہے ہیں, لیکن جو بھی آپ کے فائنانشیل ڈیسیشنز ہیں اس کو آپ نے پینڈنگ کرنا ہے. آپ نے کوئی نئی انویسٹمنٹ پوری تحقیق کے ساتھ, اور جو خبر آپ کو ملتی ہے کہ جیسے آپ کی لاٹری نکل آئی ہے یا آپ کو کوئی کہتا ہے کہ آپ کا سارا پیسہ ڈوب گیا, دونوں انتہاؤں کو آپ نے فوری طور پہ دل میں نہیں لینا. اس کی پہلے آپ نے انویسٹیگیشن کرنی ہے, پھر موو کرنا. چڑھتا چاند ہے, یہ گزرے گا آپ کے چوتھے گھر سے چھٹے گھر کے درمیان, اور وہاں سے وہ میسج دے رہے ہیں کہ اپنے خوابوں پہ یقین رکھنا, اپنے خوابوں پر کمپرومائز مت کرنا. لاکی نمبر آپ کا 4 ہے. 4 کہتا ہے کہ آپ نے اس ہفتے ہمت اور برداشت کے ساتھ وقت گزارنا ہے. لاکی چارم آپ کا ہے جسے ایک ہوتا ہے نا, ایک چھوٹی سی آپ نے دیکھا ہوگا آپ کو کی رنگس میں یا جیولری میں کینچی مل جاتی ہے. کینچی از یور, کیونکہ جو انرجی آپ نے اس ہفتے آپ کو چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ نے رانگ کو کٹ کرنا ہے اور رائٹ کو آنے دینا ہے. سو مے بی دیٹ از دا ریزن کہ آپ کو یہ والی جو انرجی ہے یہ ساتھ کیری کرنی ہے. آپ کا جو ڈیوائن میسج ہے وہ کہہ رہا ہے کہ نفسا نفسی کے اس دور میں موبائل فون اور سوشل میڈیا جیسی بلا ایک طرف رکھ کر اپنوں سے بات چیت کریں تو آپ کو احساس ہوگا کہ وقت کتنا آہستہ اور خوبصورت گزرتا ہے. وقت کو خوبصورت بنائیں اپنوں کے ساتھ, انسانوں کے ساتھ, سوشل میڈیا کے ساتھ نہیں. موو کرتے ہیں ٹورس کی طرف. 18 سے 25 تک کا جو ہفتہ ہے یہ ہمارے ٹورس دوستوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہفتہ ہے ہمیشہ کی طرح, کیونکہ یہ جو جیسے ہوتا ہے نا کہ جب تک آپ کے اپنے گھر میں جوپیٹر ہے, آپ کے سیٹرن ہے آپ کے 11ویں گھر میں, اور جوپیٹر ہے آپ کے اپنے گھر میں. سو یہ جو ٹائم ہے یہ آپ کے لیے بہت پازیٹیولی امپورٹنٹ ٹائم ہے. سو اس ہفتے آپ نے جیسے ہوتا ہے نا کہ سب سے پہلے تو آپ کو مجھے یہ بتانا ہے کہ آپ نے اپنے دوستوں پہ شک نہیں کرنا. دوست کیا کر رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں, کسی کی بات کا برا نہیں منانا. کسی کو جیسے ہوتا ہے نا کہ کسی کو آپ نے مرد الزام نہیں ٹھہرانا, کسی پر آپ نے کوئی ایلیگیشن ٹائپ چیز نہیں کرنی. دوسرا یہ ہے کہ آپ نے خیال رکھنا, ہو سکتا ہے یو میک اٹ کیریڈ اوے, جس بات میں آ کے آپ کوئی جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ کسی غلط انفارمیشن, کوئی آپ کو غلط انفارمیشن ملتی ہے, کوئی آپ کو غلط خبر ملتی ہے اور آپ اس غلط خبر کے اوپر بالکل ریاکٹ کر کے کوئی بڑا ڈیسیژن لے لیتے ہیں. اس سے آپ نے بچنا ہے. اور ہو سکتا ہے کہ ایسی یہ والا حرکت جو ہے کہ کوئی غلط کسی کی بات سن کر آپ ریئیکٹ کریں اور بعد میں آپ کو کسی بہت شرمندگی کا آپ کو ذاتی طور پہ سامنا کرنا پڑے. تو یہ دیکھیے گا کہ آپ جو ریئیکٹ کرنے جا رہے ہیں اس میں آپ کو شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے. اور آپ نے اپنے لیے جیسے ہوتا ہے نا کہ اپنی لمٹس کا دھیان رکھنا ہے, کیونکہ اس ہفتے ہو سکتا ہے ہمارے ٹورس دوست کئی حدود کراس کر جائیں. اس کے بعد آپ کا جو ہاؤس ہوم, آپ کا جو دل ہے نا وہ چاہے گا کہ جو میری لیونگ سپیس ہے وہ بہت کمفرٹیبل, بہت گلیمرس اور بہت اپ گریڈڈ ہو, اسمارٹ ہو. سو اسمارٹ ہوم بنانے کی پوری کوشش اس ہفتے نظر آتی ہے. آپ کا ایک اور بھی اس ہفتے چیز نظر آتی ہے کہ جیسے آپ کنفیوژن, ڈریننگ کنفیوژن, کوئی ایسی چیزیں جو آپ کو ضرورت سے زیادہ کنفیوز کر دیں, اس سے آپ نے بچنا ہے. اور یہ کنفیوژن آپ کی صحت کو افیکٹ کر سکتا ہے. اور کسی نے جیسے بار بار یہی سوچنا کہ کسی نے بے ایمانی کی ہے, کسی نے دھوکہ دیے, مجھے امید نہیں تھی کہ مجھے یہ دھوکہ دے گا, لوگوں سے کمپلینٹس ہیں, اوائڈ. اس کے بعد آپ کو یہ ٹائم منی اٹریکشن کا ہے. اگر آپ کو فانگ شوئی آتی ہے یا آپ جیسے ہوتا ہے نا منی کو اٹریکٹ کرنا, اس کو آپ اٹریکٹ کر سکتے ہیں. اس کے سمپل طریقے ہوتے ہیں, فانگ شوئی میں دیے ہوتے ہیں. سو اٹریکٹ منی, ایسے ریچولز جو
ہوتے ہیں, اور اگر کچھ پتا تو وائٹ یا گولڈن کینڈل جلا لیں. اور اس کے بعد آپ کی جو ہے نا نیٹ ورکنگ, آپ کا سیٹرن آپ کے 11ویں گھر میں ریٹروگریڈ ہو رہا ہے, اور یہ رولر ہے بیسیکلی آپ کے 9ویں 10ویں گھر کا. 9ویں 10ویں گھر کا مالک جب ریٹروگریڈ ہو رہا ہے آپ کے 11ویں گھر میں, تو دیٹ از مور آن نیٹ ورکنگ. سو ہم نے الگ سے ایک ویڈیو بنائی ہے سیٹرن ریٹروگریڈ پر, آپ وہاں دیکھ لیجیے گا. آپ کی جو نیگیٹو پازیٹیو انرجی ہے اس ہفتے کی, وہ کہہ رہی ہے کہ جسے دل آپ کا, آپ کھل کے جی سکتے ہیں, جو دل چاہتا ہے وہ کر سکتے ہیں, جو دل چاہتا ہے وہ پا سکتے ہیں. آپ اس ہفتے آپ کا دل کی خوشی از یور پازیٹیو انرجی. آپ کی نیگیٹو انرجی, جیسے میں نے آپ کو یہاں کہا کہ آپ نے شک نہیں کرنا, آپ نے زیادہ نہیں سوچنا, لیکن ہوشیار رہنا ہے, کیونکہ دھوکہ ہے. آپ جو سینس کر رہے ہیں نا کہ آپ کی چھٹی سے آپ کو بتا رہی ہے کہ ارد گرد دھوکہ ہے, وہ ہے یہ آپ کی نیگیٹو انرجی ہے. لو وائب میں دوستی ہے, محبت ہے, نیو اٹریکشن ہے, نیو لو ہے, اینڈ بیٹرمنٹ ان آل ٹائپ آف ریلیشن شپس ہے. فائنانسز اور ایجوکیشن کے حوالے سے آپ کو پہلے خود کو کنونس کریں, خود کو کنونس کر لیں کہ ہاں میں نے یہ امتحان دینا ہے, ہاں میں نے یہ پڑھنا ہے, ہاں مجھے یہ گریڈ لینا ہے, اے لینا ہے, بی لینا ہے, اے اسٹار لینا ہے. اپنے آپ کو کنونس کریں, اپنے آپ کے ساتھ خود کلامی کریں, اپنے آپ کو تھیراپی دیں. اس کے بعد آپ جو ہے وہ موو کر سکتے ہیں فائنانسز اور ایجوکیشن میں کانفیڈنس کے ساتھ. ابھی آپ اپنے اندر کہیں کنفیوز ہیں. آپ کا جو مون میسج ہے وہ کہہ رہا ہے کہ انرجی جو ہے وہ آپ کے ارد گرد بہت زیادہ ہے. اس انرجی کو آپ اپنے لیے شیپ کریں. اس انرجی میں یہ نہ ہو کہ تھک جائیں, بھاگ دوڑ بلا وجہ کی بھاگ دوڑ کرنے کی بجائے اس انرجی کو پازیٹیولی کنزیوم کریں. آپ کا لاکی نمبر ہے 26. 26 is all about love. کہاں سے کیسے, لیکن آپ کی زندگی میں اس ہفتے بہت زیادہ لو ہے, محبت ہے, کوآپریشن ہے, گیو اینڈ ٹیک ہے, نیو لو کی وائب بھی ہے. آپ کا اس ہفتے کا لاکی چارم جو آپ کو کیری کرنا چاہیے, جو انرجی آپ کو چاہیے, دیٹ از پیکاک فیدر, مور کا پنکھ. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ وہ وقت بدل جاتا ہے جو گھڑی بتاتی ہے, وہ نہیں بدلتا جو دل اور دماغ میں کہیں رک جاتا ہے. سو دیکھیں آپ کے دماغ یا دل میں کون سی چیز رکی ہوئی ہے, کون سی چیز سٹک ہے, کہاں پر آپ کو موو آن کرنے کی ضرورت ہے. اور اس دنیا میں کچھ بھی نہیں ہم بدل سکتے سوائے اپنی ذات کے. سو اپنی ذات میں دیکھیں کہ کہاں آپ obsessively stuck up ہیں اور کہاں آپ کو آگے موو کرنے کی ضرورت ہے. اور آپ کی جو یہ obsessive سوچ ہے یا آپ کی رکاوٹ ہے, یہ آپ کو روحانی دنیا سے دور کیوں کر رہی ہے. اب موو کرتے ہیں جیمنائی کی طرف. 18 سے 25 تک کا جو ہفتہ ہے یہ ہمارے جیمنائی دوستوں کے لیے اس ہفتے میں سب سے پہلے تو آپ کا لاسٹ ویک ہے 21 تاریخ کو. 18 سے 25 تک کا یہ ہفتہ ہے, اور 21 تاریخ کو جو سن ہے وہ ٹرانزٹ کر جائے گا, مرکری آپ کے اپنے گھر میں رہ جائے گا. سو سن ٹرانزٹ کر جائے گا, تو جتنے لوگوں کی یہ اس ہفتے برتھ ڈے 18 سے 21 تک, ان کو سب کو میری طرف سے بہت بہت سالگرہ مبارک. اور یہ دعا کہ اللہ آپ کا جو یہ نیا سولر ایئر شروع ہو رہا ہے یہ آپ کے لیے کامیابیوں سے بھرا اور آپ کے دل کی خواہش پوری ہو. یہ دل کی خواہش پورا ہونا ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے, اور آپ کو کامیابیاں حاصل ہوں. اس ہفتے آپ کا جو رولر ہے مرکری, وہ ابھی بیٹھا ہے آپ کے اپنے گھر میں, اور آپ کے اپنے گھر میں آخری ہفتہ ہے, لاسٹ ڈگریز پر ہے, اس نے آگے موو کر جانا ہے. یہاں پر بیٹھ کر یہ اسکوائر فارم میں ہے آپ کے 10ویں گھر میں بیٹھے نیپچون کے ساتھ. 10ویں گھر میں جب نیپچون اور سیٹرن دونوں ہیں, لیکن اس کا جو ایگزیکٹ اسکوائر بن رہا ہے وہ نیپچون کے ساتھ بن رہا ہے. سو یہاں پر آپ کو اس چیز کی کیئر کرنی ہے کہ آپ کی جو باؤنڈریز ہیں نا, آپ نے اپنی حدیں مقرر کرنی ہے. بالکل اپنے آپ کو لوز نہیں چھوڑ دینا. اگر آپ لوز چھوڑ دیتے ہیں تو پھر آپ بہت ساری ایسی حد کراس کر سکتے ہیں جو آپ کے لیے پرابلم کا باعث ہو. اب یہ ہے کہ یہ اس ہفتے ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ ہائپر انرجیٹک ہیں. اس ہفتے کی انرجی ایسی ہے کہ جیسے ہوتا ہے نا سم ٹائمز آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ یہ جو آپ کا دل چاہتا ہے وہ کریں, آپ جسے ملنا چاہتے ہیں آپ اس سے ملیں, اس طرح کی یہ آپ کے لیے ہفتہ. اور اس کے بعد ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ لگتی ہے کہ ایسے لگتا ہے جیسے کہ آپ کے ارد گرد آپ کو یونیورسل یا ڈیوائن ہیلپ بہت زیادہ مل رہی ہے. آپ کو سمبولیکلی بتا رہی ہوں, آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو وسپر سنائی دے رہی ہیں, آپ کو انفارمیشنس مل رہی ہیں, جیسے کہ ڈیوینٹی ہیلپ نہیں کر رہی ہوتی, یونیورسل ہیلپ ہوتی ہے.
ہے उस तरह से आपको ये हेल्प मिल रही है. आपने हमारे जो इस हफ्ते चूंकि आपका ब्रेन हाइपर एनर्जेटिक है, आपको यूनिवर्सल इंफॉर्मेशन मिल रही है, डिवाइन हेल्प मिल रही है, तो ऐसे में आप जो है कोशिश करें कि आप किसी चीज़ पर फ़ौरन ट्रस्ट ना करें, किसी चीज़ पर फ़ौरन बिलीव ना करें. लेट थिंग्स रिवील, ये आपने करना है. और अगर आप हर चीज़ को जैसे ओवर थिंकिंग है ना, वो आपको ड्रेन कर सकती है. इस हफ्ते आपने खुद को थोड़ा सा नॉर्मलाइज रखना है. रेस्ट ज़्यादा करें, आराम ज़्यादा करें. और जो आपका है ना सैटर्न, वो भी आपके 10वें घर में रेट्रोग्रेड हो रहा है. सो 10वें घर में उसकी जो रेट्रोग्रेशन है उसके इफेक्ट्स आपके करियर पर आने वाले हैं, उस पर भी हम बात करेंगे और अब उस पर हम अलग वीडियो में बात करेंगे. सो यहाँ पर ये जो हफ्ता है ना, ये आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग हाइपर एक्टिव एनर्जेटिक वीक है, फुल ऑफ इंफॉर्मेशन वीक है और फुल ऑफ पीपल वीक है. और यहाँ पर आपने चीज़ों को अपने आप को ड्रेन नहीं करना, ओवर थिंक नहीं करना, नेगेटिव्स नहीं सोचना और लोगों के बारे में नहीं सोचना. जर्नलिंग नहीं होती, जर्नल जैसे हम करते हैं, हम चीज़ें लिखना शुरू हो जाते हैं, हमें ये चीज़ ये इस डेट के साथ कि इस टाइम पे ये इन्फॉर्मेशन मिली, इस टाइम पे ये इन्फॉर्मेशन मिली. अपने ड्रीम्स बहुत ज़्यादा आपको सच्चे आ सकते हैं, लिहाजा आप उन पर अपने जो आपको सच्चे ड्रीम्स आ रहे हैं उनको आप नोट कर लें. चीज़ों को नोट करें और वेट करें. और उसके बाद आप अगर जैसे एक मैनिफेस्टेशन होती है, इफ़ यू वांट टू मैनिफेस्ट समथिंग, इफ़ यू वांट टू मैनिफेस्ट रिलेशनशिप्स, इफ़ यू वांट टू मैनिफेस्ट कि आप फलां बंदे से बात करना चाहते हैं, यू वांट दैट पर्सन कि वो आपकी तरफ मुतवज्जो हो, तो उसके लिए आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं, या वो जो माइंड टेक्निक्स होती हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं. और जैसे जो लोग गार्डियन एंजल्स पर बिलीव करते हैं उनके लिए तो ये टाइम इस हवाले से भी स्ट्रॉन्ग है कि लगता है आपके गार्डियन एंजल्स बहुत एक्टिव हैं. सो उस हवाले से भी देखिएगा. और अपनी जो भागदौड़ है आपके करियर की या आपके काम की, उसको आपने बहुत स्ट्रॉन्ग चेक में रखना है. चीज़ों को आप ये करें कि आप 5वें गियर से 4थे गियर में आ जाएं, स्लो डाउन कर लें अपने आप को. और उसके बाद आपकी सोशल लाइफ बहुत एक्टिव है. तो एंजॉय दिस वीक, बट जो हालात की भाग दौड़ है वो आप अपने हाथ में रखिएगा. अपने करियर के हवाले से अगर आप कॉन्शियस है, करियर, मेल्स ऑफ योर फैमिली और ख़ास तौर पे बॉसेस, वो लोग जो आपसे बड़े हैं, पेरेंट्स हो गए, फादर हो गए, इन रिलेशनशिप्स को आपने बिगड़ने से बचाना है. इनको आपने अपनी तरफ से इनमें एफर्ट पुट इन करनी है, अपनी तरफ से कुछ ना कुछ हिस्सा डालना है कि वो बिगड़े ना, और अगर बिगड़े हैं तो उन्हें संवारने की कोशिश करें. पॉजिटिव आपकी जो इस हफ्ते की पॉजिटिव एनर्जी है वो है सोशल, बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव सोशल लाइफ, गुड कनेक्शन, गुड PR और दोस्ती एंड रोमांस. इफ़ यू आर लुकिंग फॉर रोमांस तो रोमांस इज़ योर पॉजिटिव एनर्जी. आपकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो चोर और चोरी है और बदनामी है, बिला वजह की किसी की. मैंने आपको यहाँ भी कहा ना कि रिएक्शन देने में ज़रा थोड़ा सा ध्यान कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपके नाम पर कोई बहतान या धब्बा या धोखा बाज आपको मशहूर करने की कोशिश करे कि आपके लिए ऐसा ट्रैप हो जो हो कि आप यू आर नॉट अ गुड पर्सन या आप धोखेबाज पर्सन है. आपके जो लव वाइब है दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग. सडनली दिस वीक समबडी यू कैन फील इन लव. If you are in a relationship तो even then you will feel in love. आपकी जो फाइनेंसेस और एजुकेशन है उसमें बहुत मूवमेंट है. जैसे सिम्बॉलिकली शेयर मार्केट बहुत फास्ट है या शेयर मार्केट का कोई ट्रेंड बहुत फास्ट है, बी केयरफुल आप. और या आपके एग्जाम्स हैं और आप अपना फोकस जो है उसको ठीक रखिए, क्योंकि प्रॉब्लम इस हफ्ते आपको डीफोकस होने की आ रही है कि आप बार बार अपना फोकस लूज़ कर रहे हैं. मून मैसेज चढ़ता चांद है, इसने आपके घर में तुलू हुआ था, ये पैदा आपके घर में हुआ था ओवर वीकेंड ऑफ द लास्ट बीसी वीकेंड पर, और आपके घर से गुजरता हुआ ये आपके 4थे घर तक जाएगा. तो यहाँ से वो आपको मैसेज दे रहा है कि अपने रास्ते में अपनी अना को मत आने देना. आपकी जो ईगो है इसको आपने अंडर चेक रखना है और अपनी ईगो की वजह से, अपनी अना की वजह से अपने मसाइल को ख़राब नहीं करना. आपका लाकी नंबर 7 है और ये जो साल है 2023 इसका नंबर भी 7 है. सो दिस वीक कैन बी अ गुड, दिस वीक कैन बी समथिंग लाइक आप अपनी पर्सनल ग्रोथ कर सकते हैं. कोई ऐसा छोटा सा वाक़या, कोई ऐसी छोटी सी बात, कोई ऐसी पहेली सुलझ जाती है कि आपकी पर्सनैलिटी
आपकी जो पर्सनल ग्रोथ है वो कहीं से कहीं पहुंच जाती है। आपको जो इस हफ्ते लकी चार्म कैरी करना है दैट इज स्टार, सिल्वर कलर का स्टार आपको अपने साथ कैरी करना है। उसकी जो एनर्जी है दैट इज व्हाट यू वांट, एनर्जी ऑफ अ स्टार। आपका जो डिवाइन मैसेज है वो कह रहा है ताल्लुकात में मसाइल का आना ताल्लुक की ताकत का इम्तहान होता है, और फिर इसको बचाना आपकी जहानत और बर्दाश्त का इम्तहान, क्योंकि मसाइल आने के बाद या तो ताल्लुक पहले से मजबूत हो जाता है या फिर हमेशा के लिए टूट जाता है। सो जब भी आपको यहाँ भी बताया कि अपने ताल्लुकात बचाने की कोशिश करें, यही आपका डिवाइन मैसेज भी है कि अपने जो आपके ताल्लुकात हैं उनको बचाने की पूरी कोशिश कीजिए। अब मूव करते हैं कैंसर की तरफ। 18 से 25 तक का जो हफ्ता है ये हमारे कैंसर दोस्तों के लिए इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं देखने की। सबसे पहली बात तो सन आपके घर में आ जाएगा, 21 जून को ट्रांजिट कर जाएगा आपके अपने घर में। सो आपका हैप्पी बर्थडे टाइम शुरू हो गया, और जितने भी कैंसेरियंस की बर्थडे इस हफ्ते है 21 से 25 तक, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत सालगिरह मुबारक। और ये दुआ कि आपका जो नया सोलर ईयर शुरू हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि सोलर ईयर जब आपके लिए शुरू हो रहा है तो इसमें प्लानिटरी मूवमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आपके हवाले से। सो अल्लाह करे कि आपकी जो आने वाला वक्त है वो आपके लिए कामयाबी का वक्त हो और आपके जो आप चाहते हैं आपकी विश फुलफिलमेंट का साल हो। सो हैप्पी बर्थडे टू ऑल ऑफ यू। और अब आते हैं इस हफ्ते की तरफ। इस हफ्ते में 12वें घर से सूरज पहले घर में आ गया और आपके अपने घर में आ गया, और आपका जो मूडीपन है वो अरूज पर चला गया। ऊपर से चढ़ता हुआ चांद भी है, और चांद आपके अपने घर में, चांद और सूरज दोनों आपके घर में होंगे। सो जो ये टाइम है ना आपके लिए 18 पहला ये जो पूरा हफ्ता है, इसमें आपको जैसे कहते हैं कि आप हाइपर एनर्जेटिक भी हो सकते हैं, आप बीमार भी हो सकते हैं, आप ड्रेन फील भी कर सकते हैं। आपकी सारी एनर्जी जो है आपको लगे कि बिल्कुल ख़त्म हो गई, क्योंकि सूरज और चांद दोनों इस हफ्ते इकट्ठे आपके घर में होंगे। हर महीने ये मिलते हैं किसी ना किसी घर में, लेकिन इस महीने ये आपके घर में है। तो साल में एक दफ़ा ये वक्त आपके ऊपर आता है। सो इसमें आप एनर्जी ड्रिंक्स लें, रेस्ट ज़्यादा करें, आराम ज़्यादा करें। अगर आपका कोई इमोशनल मेल्ट डाउन होता है या आपको इमोशनली आप मेल्ट डाउन या इमोशनली आप फील करते हैं, डिप्रेस फील करते हैं, डाउन फील करते हैं, तो कोई आप ड्रिंक ले लें या कोई खाना मल्टी वाइटमिन्स ले लें तो आपको लगेगा बिल्कुल ठीक हो गया। क्योंकि जो भी इशू आ रहा है वो आपका आ रहा है लैक ऑफ एनर्जी की वजह से, और उसको आपने ठीक कर लेना है। और इस हफ्ते आपके लिए जो थिंकिंग है ना वो एक ऐसा लगता है कि आपका दिमाग को मैजिकल वाइब पर आ जाएगा, ऐसा कि जैसे आपको लगेगा कि जैसे कि ये मेरी सोच नहीं है, कोई किसी किस्म का जादू है। इस तरह की थिंकिंग है। पॉसिबिलिटीज, हर मसले का हल, पॉसिबिलिटीज, एक्सट्रीम जो आपका दिमाग है वो आपको मशवरे दे रहा है। पॉसिबिलिटीज़ के इम्कानात, बेहदो बेहिसाब इम्कानात, और इसको आप लिखते जाइए। इंस्पिरेशन, बहुत आपको इंस्पिरेशन मिल रही है, किसी भी चीज़ से आपको इंस्पिरेशन मिल जाएगी। एक दरख्त से पत्ता गिर रहा है तो आपको पूरी नज़म आपके दिमाग में चल जाएगी, सिंबॉलिकली बता रही हूँ। तो इसके अलावा आप इंस्पिरेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। और इसके अलावा इस हफ्ते एक टर्म होती है ना, फाइंड योर ट्राइब, अपना कबीला तलाश करें, वो इस हफ्ते आप कर सकते हैं। आप ऐसे लोग जिनके साथ होता है ना एक जिसे इंग्लिश में कहते हैं बर्ड्स ऑफ द सेम फैदर, तो आप बर्ड्स ऑफ द सेम फैदर मिल सकते हैं, आपको आपकी मर्जी के दोस्त मिल सकते हैं, आपको आपका ट्राइब मिल सकता है। सो इस तरह से आपको बहुत सारी मिल सकती हैं। जिस चीज़ को आपने केयर करनी है वो है कि आपने अपनी सोचों के ट्रैप में नहीं फंस जाना, कि खुद ही सोचे खुद ही फंस जाए। और ऑब्सेसिव थॉट्स आपको इस हफ्ते आ रही हैं, ऐसे सोचें कि जिनसे जान छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। और इसके अलावा आप इस हफ्ते चाहें तो आप कोलैबोरेशन में बहुत सारा काम कर सकते हैं। और कोलैबोरेशन में जब आप काम करें, आप लोगों के साथ ब्रेनस्टॉर्म कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो आपने ध्यान करना है डबल टॉक का। लोग होते हैं जो एक ही वक्त में डबल बात करते थे, हाँ भी ना भी, ये मशरिक मगरिब दोनों।
اور یہ ڈبل ٹاک جو ہے یہ آپ کو کچھ ایسے ایکشن کروا سکتی ہے, یعنی کہ لوگ آپ کو ڈبل ٹاک کر رہے ہیں, رانگ انفارمیشن دے رہے ہیں, کوئی غلط باتوں میں ہو رہی جو آپ کے دماغ میں اٹک سکتی ہے اور آپ جس پر ری ایکٹ کر سکتے ہیں اور پھر کسی امبیرسنگ سچویشن میں پھنس سکتے ہیں. اس سے آپ نے بچنا ہے. اور آپ کا برتھ ڈے سیزن میں ویسے بھی آپ تھوڑے سے ہائپر ہیں تھاٹس کے حوالے سے. آپ نے جو آپ کا اس ہفتے بیسک آپ کو بتانا ہے نا, وہ آپ کو یہ بتانا ہے کہ آپ نے جیسے ہوتا ہے نا میجر مس کیلکولیشن ڈیو ٹو مس انفارمیشن, اس سے آپ نے بچنا ہے. آپ کی نیگیٹو, آپ کی پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے کہ آپ کے ارد گرد جو بھی کیس ہے, جو بھی مقدمہ ہے, جو بھی کام ہے, جو بھی ایشو ہے, وہ آپ جیت جائیں گے. یعنی جیتنا, winning, victory stand is your positive energy. Negative energy یہ ہے کہ آپ جیسے بندہ کہتا ہے کہ کبھی جیسے آپ withdrawal فیل کریں گے کہ چھوڑ دیں کوئی چیز جو بڑی محنت سے حاصل کی ہے, کوئی چیز جو بڑی محنت سے حاصل کی ہے, کوئی چیز جو جیسے ایک بچے اب کھلونے سے کھیل کے اس کا دل بھر جاتا ہے اور اس کو پھینک دیتا ہے. اس طرح سے ہو سکتا ہے آپ اپنی اچیومنٹس کو اپنے جو بھی رشتے ہیں فار گرانٹیڈ لے لیں اور ان کو ویلیو نہ کریں اور ان کو اس سے آپ کو نقصان پہنچائے. یو مے لوز سم تھنگ ویری امپورٹنٹ. آپ کی جو لو وائب ہے وہ ایسے ہے کہ جیسے آپ یو آر ویری ہیپی اینڈ یو آر تھنکنگ ٹو مچ, اور آپ ایک ہی بندے پر کبھی شک کرتے ہیں, کبھی اسے فرشتہ سمجھتے ہیں اور کبھی اس کو شیطان سمجھتے ہیں. آپ کی جو فائنانسز اور ایجوکیشن کے حوالے سے پرفیکٹ ٹائم ہے, بہت صحیح ٹائم ہے آپ کے لیے. آپ کا مون میسج, آپ کا اپنا رولر جو آپ کے اپنے گھر سے گزرتا ہوا اس ویکینڈ پر آپ کے تیسرے گھر میں ہوگا. وہاں سے وہ کہہ رہا ہے کہ اسٹیپ آؤٹ آف یور کمفرٹ زون, اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلیں اینڈ جو فیس کریں, فیس لائف. آپ کا جو لکی نمبر ہے وہ ہے 10 آپ کا لاکی نمبر ہے, اور یہ اس ہفتے یہ کہتا ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز, کوئی بڑا اہم مسئلہ, کوئی اہم ایشو, کوئی نہ کوئی چیز جو آپ کے لیے میٹر کرتی ہے, امپورٹنٹ ہے, وہ کمپلیٹ ہوگی. آپ کا لاکی چارم جو ہے دیٹ از اے ریڈ بٹرفلائی. بٹرفلائی ویسے, لیکن اگر ریڈ ہو تو دیٹ از مچ بیٹر. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے حالات کوئی بھی ہوں, شکر ہمیشہ شکوے سے بہتر ہوتا ہے. جس نے بن مانگے عطا کیا, کیا وہ مانگنے پر نہیں دے گا؟ کیا وہ مانگنے پر مایوس کرے گا؟ نہیں. اس یقین سے مانگو کہ جو مانگا ہے وہ ملے گا. اب موو کرتے ہیں لیو کی طرف. ہمارے جو لیو دوست ہیں ان کے لیے یہ ہفتہ 18 سے 25 تک کا ہفتہ بہت سارے چیزوں کو سمیٹے ہوئے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سن آپ کا رولر ہے اور یہ گھر بدل رہا ہے. یہ آ رہا ہے آپ کے 11ویں گھر سے 12ویں گھر میں, اور آپ کے اس نے اگلے مہینے آپ کے اپنے گھر میں آ جانا ہے. سو رولر کا 12ویں گھر میں ہونا اور پورا ایک مہینہ ہونا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ یہاں پر آپ کا رولر آپ کو کئی طرح سے چیک کرے, کئی طرح سے آپ کے سپاٹ لائٹ ڈالے آپ کے, کیونکہ یہ لاشعور ہوتا ہے 12واں گھر. آپ کے اندر کی جو گرے ہیں, آپ کے اندر کی جو الجھنیں ہیں وہ, اور اس کے بعد آپ کا جو مالک ہے آپ کے 6ٹھے گھر کا وہ ریٹروگریڈ ہو گیا جا کے 8ویں گھر میں, اور سن آ گیا 12ویں گھر میں. لہٰذا آپ کے لیے آپ اس ہفتے بہت کچھ انوینٹ کر سکتے ہیں. بہت مائنڈ آپ کا ایسا ہوا ہے کہ جیسے آپ ایکسٹرا آرڈنری تھنکنگ آپ کا پیٹرن بنا ہوا ہے, اور آپ انوینٹیو سولوشن, یہ نہیں ہوتا پرانے سے پرانا مسئلہ, اس کا نئے سے نیا آپ سولوشن نکال سکتے ہیں. اس کے بعد آپ کو اپنے فائنانشل مینجمنٹ کرنا ہوگی, آپ کو اپنے فائنانسز دیکھنا ہوں گے. سیونگ کا کوئی زبردستی سیونگ کا کوئی آپ کو اس ہفتے سوچنا چاہیے کہ کیا ایسا ہو کہ آپ سیونگ پر توجہ کر سکیں اور زبردستی آپ سیو کر سکیں. اور آپ کو اپنی جو فائنانشل مینجمنٹ ہے اس میں یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو کھاتے ہیں جہاں پہ ڈیٹ اینڈ لائبلٹیز لکھا جاتا ہے, جہاں پر خرچہ
آپ کو رولز اینڈ ریگولیشنز بنانے ہوں گے, خاص طور پہ فائنانسز, جتنے بھی فائنینشیل میٹرز ہیں, کیونکہ سیٹرن آپ کے جو چھٹے گھر کا مالک ہے وہ ریٹروگریڈ ہو رہا ہے آپ کے 8ویں گھر میں, لہٰذا اس کو ہم الگ سے دوسری ویڈیو میں بھی ڈسکس کریں گے. لیکن یہاں پر بیسیکلی آپ کو یہی بتانا ہے کہ آپ رولز اینڈ ریگولیشنز بنائیے. اپنے جو ڈسٹریکشن بہت زیادہ ہیں, ایک تو آپ کے اسپینڈنگ میں ڈسٹریکشن بہت زیادہ ہے, انویسٹمنٹ میں ڈسٹریکشن بہت زیادہ ہے, فوکس کا بہت زیادہ کمی لگ رہی ہے. سو آپ نے اپنے فوکس کو ٹھیک کرنا ہے کہ اور اپنا کھاتا صحیح رکھنا ہے. اور آپ نے جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ نے ایک تو آپ کے اپنے گھر میں وینس اور مارس ہیں, بہت قریب آلموسٹ کنجنکشن ہے. اس کے بعد سورج آپ کے 12ویں گھر میں ہے اور چاند آپ کے گھر سے ہو کر گزرے گا. یو کین بی ٹو مچ ایموشنل, اتنے ایموشنل ہو سکتے ہیں, اتنے جذباتی ہو سکتے ہیں کہ آپ جو ہے نا وہ اوور اسپینڈ کرنا شروع کر دیں اور اوور ریئیکٹ کرنا شروع کر دیں, کھل کے ہنسنا, کھل کے رونا, کھل کے خرچنا, کھل کے کھانا, یعنی ہر چیز سمبولیکلی آپ کو یہ سب بتا رہی. سو آپ نے ان چیزوں کی کیئر کرنی ہے. اور اس کے بعد آپ نے ایک اور بات بھی دھیان میں رکھنی ہے کہ آپ نے جیسے ہوتا ہے نا, جیسے آپ نے مختلف جو بندے کی زندگی کے ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں, جیسے آپ سمبولیکلی ایک آفس ہے, اس کے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں, آپ ہر ڈپارٹمنٹ میں جائیں کہ ریسرچ میں کیا ہو رہا ہے, فائنانسز میں کیا ہو رہا ہے, مارکیٹنگ میں کیا ہو رہا ہے, کچن میں کیا ہو رہا ہے, لان میں کیا ہو رہا ہے, کپڑے کیسے دھل رہے ہیں, کھانا کیسے پک رہا ہے, سونے جاگنے کے ٹائم کیا ہیں بچوں کے, یعنی کہ جو بھی آپ کی زندگی کے ڈپارٹمنٹس ہیں آپ ان سب کو چیک کریں. اس ہفتے آپ کو وہاں سے جو پرابلم ہے وہ ابھر کر آپ کو نظر آئے گی, کیونکہ یہ جو ٹائم ہے یہ ایسا ہے ہفتہ جس میں آپ کو پرابلمز جو آپ کی زندگی میں ہیں اور جن کا آپ کو پتہ نہیں ہے اور جن کو سالو کرنا چاہیے. فار ایگزامپل بچوں کے سونے جاگنے کے ٹائمنگز جو ہیں وہ بڑے گڑبڑ ہوئے ہیں, سو آپ کو وہ پتہ چل جائے گا, آپ انہیں کریکٹ کر سکیں گے. یعنی کہ جو آغاز میں ہی پرابلم ہے اس کو آپ وہیں پر مینج اور ڈیل کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ کی جو پازیٹیو انرجی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کا جو برین ہے وہ ایک ایکسلنٹ ہائپر ڈگری پر ہے, جہاں پر آپ بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں. اگر کوئی مارکیٹنگ کا پلان ہے یا کوئی پروجیکٹ ڈسکس کرنا ہے یا آپ نے کسی کو ملنا ہے یا کوئی بھی مسئلے اس طرح کے ہیں, ان کو آپ اس ہفتے ڈسکس اگر کریں, ہینڈل کریں تو آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. یعنی کہ جو بھی انٹرویو دیں گے, جو بھی پروجیکٹ لانچ کریں گے وہ کامیاب ہوگا. آپ کی نیگیٹو انرجی ہے اوور برڈن, کام سے آپ کو اوور برڈن کیا جا سکتا ہے, آپ کو پریشرائز کیا جا سکتا ہے اور ہر بندہ اپنا کام آپ کے سر پر ڈال سکتا ہے اور آپ اپنا کام مشکل سے کر پائیں گے اور ساتھ آپ کو بہت سارے اور لوگ بھی پریشرائز کریں گے اور آپ کی فیملی جو ہے وہ ہو سکتا ہے آپ کے اگینسٹ کھڑی ہو جائے اور آپ کے فیصلوں پر اسٹرانگ آبجیکشن. آپ کے جو لو وائب ہے وہ بہت تیز ہے, میٹنگز, ملنا, تیزی, فیصلے, لڑائی جھگڑا, یعنی تیزی ہے, تیزی کو تھوڑا سا کنٹرول کی ضرورت ہوتی ہے. آپ کے فائنانسز اور ایجوکیشن جو ہے وہ آپ کی بہت زیادہ توجہ اور فوکس مانگ رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہیں پر آپ کے فوکس میں کوئی پرابلم کی وجہ سے کوئی گڑبڑ ہو اور آپ کو نظر نہ آئے. آپ کا جو مون میسج ہے, کیونکہ مون نے آپ کے گھر سے گزر کر آپ کے سیکنڈ ہاؤس میں پہنچنا ہے, 12 پہلا اور دوسرا گھر, وہاں سے بیٹھ کر وہ میسج دے رہا ہے کہ آپ کی زندگی میں کوئی نیا سٹارٹ آ رہا ہے. اس چاند کے مہینے میں آپ کی زندگی میں کچھ نیا اور بہترین ہو سکتا ہے. آپ کا لاکی نمبر ہے 46 کہتا ہے کہ آپ کو پرسکون بنانے کی ضرورت ہے اپنی لیونگ سپیس کو. یا تو آپ کی لیونگ سپیس میں جہاں آپ رہ رہے ہیں, آپ کا گھر, آپ کا کمرہ یا آپ کا اسٹڈی روم جہاں آپ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں, وہاں پہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ڈسٹریکٹ کر رہی ہیں آپ کو, جہاں پر آپ کی جیسے سلیپ ڈسٹربنس ہو رہی ہے یا آپ کے فوکس میں پرابلم ہو رہی ہے, ان کو آپ دیکھیں. آپ کا جو اس ہفتے کا لاکی چارم ہے وہ بن رہا ہے جیسے ہوتا ہے نا ایک گولڈن سم تھنگ, گولڈن, اور جیسے یہ گولڈن ایگ ہے, جیسے گولڈن رنگ کا ہم یہ شیپ, ایگ کی شیپ نہیں ہوتی جیسے یہ ہے, اس طرح کا. اور ویسے بھی آپ کو یہ کیری کرنا چاہیے جب تک سورج آپ کے 12ویں گھر میں. آپ کو کوئی گولڈ کوائن یا کوئی گولڈن راؤنڈ چیز آپ کو چاہیے, وہ انرجی آپ کو چاہیے, وائبرنٹ انرجی آپ کو چاہیے, اور وہ آپ کیری کریں اس ہفتے. تو اس ہفتے بھی, اور جب تک سن آپ کے 12ویں گھر میں ہے, اور خاص طور پہ جب مرکری یہ ریٹروگریڈ ہے, سیٹرن آپ کے 8ویں گھر میں. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی ہے, جنہیں وسوسوں نے ڈرایا وہ قدم قدم پر بہک گئے.
कभी कभी हद से अच्छा हो जाना भी दुख दे जाता है, लिहाजा खुद को बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा अच्छा होने से भी बचाएं और वसवसों से भी बचाएं और यकीन के रास्ते पर चलें। दैट इज़ योर डिवाइन मैसेज। जब मूव करते हैं वर्गो की तरफ और देखते हैं वहाँ क्या हो रहा है। हमारे जो वर्गो दोस्त हैं उनके लिए 18 से 25 तक का जो हफ्ता है, इसमें आपका जो रूलर है वो आपके 10वें घर में मरकरी, यानी कि आपका रूलर जो है वो मरकरी है आपके 10वें घर में, और ये यहाँ पर इसका आखिरी हफ्ता। उसके बाद इसने यहाँ से मूव करके आपके 11वें घर में आ जाना है और सन भी ट्रांजिट कर जाएगा आपके 10वें घर से 21 तारीख को। तो ये जो टाइम है इसमें स्पॉटलाइट पूरी की पूरी जो स्पॉटलाइट है वो आपके 10वें घर के मामलात पर, ऐसे फ़ायदा उठाएं। रोशनी जब फुल रोशनी होती है तो आपको ज़मीन पे पड़ी सुई तक नज़र आ रही होती है। सो आप इस अपने करियर के मामलात में, अपने कामों के मामलात में इस चीज़ को देख सकते हैं। आप ये समझ लीजिए इस हफ्ते आप ये समझ लीजिए कि ऐसा है कि जैसे इंसान साए से बाहर नहीं निकल आता, यू कम आउट ऑफ योर शैडोज एंड यू कैन लुक अराउंड, और आप उसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा नोटिस किया जाएगा, आपकी छोटी छोटी बात को नोटिस किया जाएगा, आपको छोटी से जो छोटी बात से बड़ी बात जो है उस पर कमेंट किया जाएगा, उसे टॉक ऑफ द टाउन बनाया जाएगा। उसके बाद आपका जो मरकरी आपका रूलर है ये स्क्वायर फॉर्म में है इस हफ्ते नेपच्यून के साथ आपके 7वें घर में। सो 10वें और 7वें घर में ये एक जो स्क्वायर बन रहा है, इस स्क्वायर में आपने जो आपके ताल्लुकात हैं, रिलेशनशिप्स हैं, लीगल रिलेशनशिप्स हैं, उनको आपने बेहतर करने की कोशिश करनी है। वो उभर कर सामने आ सकते हैं, इधर गुड वे और बैड वे, जैसे भी हो, तो आपने इस चीज़ को फोकस रखना है। और उसके बाद जो रियल एस्टेट के मामलात होते हैं, ज़मीन के, कारोबार के, वो भी इस हफ्ते इम्पॉर्टेंट रहेंगे। रिलेशनशिप्स इम्पॉर्टेंट रहेंगी, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स ख़ास तौर पे वो इम्पॉर्टेंट रहेंगी। और आपके जो होता है ना, आपके जो एक चीज़ नेगेटिव है या पॉजिटिव है, लेकिन ये आपके इस हफ्ते आपने इस पर केयर करनी है कि आपके जो दोस्त है ना, सिंबॉलिकली बता रही हूँ कि आपके जो बहुत अच्छे दोस्त हैं वो कुछ उनसे जाने अनजाने कुछ ऐसी बात हो जाए कि आपके जो होता है ना गलत फहमियाँ पैदा हो जाए आपके लव्ड वन के साथ, यानी आपको बाहर से कोई आपका दोस्त आके आपके घर में कोई आग लगा दे, इससे आपने केयर करनी है। यानी कि ये एक सिंबल मैंने आपके आगे एक मिसाल रख दी है कि ये हो सकता है आपकी ज़िंदगी पे, ये कैसे अप्लाई होता है आप इसको देख लीजिएगा। इस हफ्ते आपको इस तरह प्लान करना चाहिए जैसे होता है ना कि माजी पे नज़र है और उसके बाद उसके हवाले से अब मुस्तकबिल की प्लानिंग कर रहे हैं कि माजी में ये हुआ और अब मुस्तकबिल में इसको किस तरह से करेक्ट करना है। दैट इस फ्रीक्वेंसी पे आपका ब्रेन काम कर रहा है, लिहाजा इसको आप ज़्यादा इसको आप यूज़ करने की कोशिश करें। और फिर ये कि आपने अपने जो फाइनेंशियल मैटर्स है ना, फाइनेंशियल मैटर्स हैं उनको सीरियसली लेना, उनकी सीरियस प्लानिंग करनी है। और आपको इस हफ्ते कॉन्ट्राडिक्टरी बातें सामने आएंगी, आपकी मुखालिफ बातें, जैसे एक ही वक्त में एक ही शख्स को कह दिया जाए ये सच्चा भी है ये झूठा भी है, और आपको पता नहीं कि अब मैं किस बात पे यकीन करूँ, इस बात पे कि ये सच्चा है या इस बात पे कि ये झूठा है। सो इस तरह के हालात आपके सामने पेश आ सकते हैं। और फिर आपने जो आपकी नेटवर्किंग है, अगर आप सोशल मीडिया पर हैं या आप जो डिजिटल वर्ल्ड है उसमें कई मसले आ सकते हैं। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप क्या अपलोड कर रहे हैं, आप क्या पोस्ट कर रहे हैं, आप क्या कमेंट कर रहे हैं, आप क्या डाउनलोड कर रहे हैं। बी वेरी केयरफुल। आपकी पॉजिटिव एनर्जी ये है कि आपके अंदर इतनी ज़्यादा बर्दाश्त, इतनी ज़्यादा हिम्मत और इतने मौके और वसाइल आपको मिलेंगे कि आपने हत्ते हाथों से शेर को भी काबू कर सकते हैं। आपकी नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा लोगों का आप पर तनकीद करते हुए, यानी सारा कुछ आपके खाते में डाल देना, माजी का बुरा भी, भला भी, अच्छा भी। आपके जैसे होता है ना कि तराजू को आपकी तरफ बहुत ज़्यादा, उसमें इतने ज़्यादा पत्थर डाल दें कि वो ज़मीन से लग जाए आपके खिलाफ। तो अपने खिलाफ होने वाली बातों को आपको काउंटर करना है, फेस करना है और हर चीज़ को शट अप कॉल देनी है, देयर एंड देन, वेट नहीं करना। आपकी जो लव वाइब है वो बहुत अच्छी है, अपने लव को महफूज करने की कोशिश करें। इसको जैसे होता है ना दोनों हाथों से मोहब्बत का जो ये लाइट है या चिराग है या मोमबत्ती है या शमा, इसको अपने अपने हाथ से इसको बचाना है, इसकी लौ को कम नहीं होने देना। आपके फाइनेंसेस और एजुकेशन में फिर धोखा,
لوگ آپ کے دوست آپ کے اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں, کچھ اس طرح سے بات کر رہے ہیں کہ آپ کو غلط پر یقین آ جائے. بی ویری کیئرفل. مون میسج آپ کو کہہ رہا ہے کہ اپنے کسی خواب پر سمجھوتا مت کرنا, کوئی سمجھوتا نہیں کرنا, جسٹ فائٹ. آپ کا لاکی نمبر ہے 13, 1 and 3. 13 جو نمبر ہوتا ہے یہ کہتا ہے کہ آپ نے فل ایفرٹ کرنی ہے, آپ نے ہار نہیں ماننی. جو مسئلہ جیسا بھی سامنے آئے آپ کو فل کامیابی کے ساتھ آپ نے اس کو فیس کرنا ہے اور زوردار حملے سے آپ نے اپنے آپ کو کامیاب کرنا ہے. آپ کا جو اس ہفتے کا جو آپ کو کیری کرنی ہے انرجی یا جو لکی چارم ہے وہ چھوٹا سا براؤن کلر کا جو ایک سمبل نہیں ہوتا گھر کا, وہ یا ایک ٹری ہوتا ہے جسے ہم ٹری آف لائف کہتے ہیں. ٹری آف لائف آپ کا لکی چارم ہے, اس کو آپ اپنے ساتھ کیری کریں. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے اس ہفتے کی آپ کی جو ڈیوائن ڈیوٹی ہے وہ ہے ایسا دروازہ بنے جس سے خیر داخل ہو, اگر نہیں تو پھر ایسی کھڑکی بنے جس سے روشنی داخل ہو, اگر ایسا بھی ممکن نہیں تو پھر ایسی دیوار بن جائیں جو تھکے ہوئے کو سہارا دے, یعنی کہ بی گڈ ٹو پیپل بائی آل مینس. اب موو کرتے ہیں اگلے سائن کی طرف, دیکھتے ہیں اس وقت لبرا میں کیا ہو رہا ہے. ہمارے لبرا دوستوں کے لیے 18 سے 25 تک کا جو ہفتہ ہے اس میں ایسے سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ دوسرے لوگ جو وہ لگتا ہے آپ کی زندگی میں بہت ہیوی ہو جائیں گے, ہیوی برڈن بن رہے ہیں, ٹاکسک بھی ہو رہے ہیں, اچھے بھی ہو رہے ہیں, برے بھی ہو رہے ہیں, کوئی ادھر کھینچ رہا ہے, کوئی ادھر کھینچ رہا ہے, کوئی ادھر سے بلا رہا ہے, کوئی ادھر سے آواز دے رہا ہے, اور آپ جو ہے نا آپ کو لگ رہا ہے کہ بس, جیسے بندہ کہتا ہے ایسے لگ رہا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں بس خاموشی چاہیے مجھے, اور یہ اس طرح کا یہ آپ کا ہفتہ. اس کے علاوہ ایسے لگتا ہے کہ آپ کو نا فیل ہو رہا ہے, ایک نام ہوتی ہے ہائپوکونڈریاک, آپ کو لگتا ہے اپنے اس ہفتے کوشش کرنی ہے آپ کسی بیماری کے بارے میں نہ سنیں نہ پڑھیں, کیونکہ آپ کو لگے کہ مجھے یہ بیماری بھی ہے, مجھے یہ بیماری بھی ہے, یو ول فیل کہ مجھے ہر طرح کی بیماری ہے, جو میں نے پڑھی جو میں نے کچھ نہیں ہے, یور ہیلتھ از پرفیکٹلی فائن. ذائچہ کے حوالے سے آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے, آپ بالکل ٹھیک ہے. صرف یہ ہے کہ آپ جتنا زیادہ دور رہیں اس بیماری کی انفارمیشن حاصل کرنے سے وہ آپ کے لیے ٹھیک رہے گا. اور ویسے بھی سیٹرن آپ کے 6 گھر میں ریٹروگریڈ ہو رہا ہے, 6 گھر میں اگر وہ ریٹروگریڈ ہو رہا ہے تو اس کے ایفیکٹ آپ کے لیے بہت اسٹرانگ ہے. اس پر ہم دوسری ویڈیو میں بات کریں گے کیونکہ اس کو آپ کو ہینڈل کرنا پڑے گا. یہ ایک 4 مہینے کا ایک ہینڈلنگ پیریڈ آپ کی زندگی میں, اس پر ہم الگ سے بات کریں گے. اور اس کے بعد ایسے ایک اور چیز بھی اس ہفتے آپ کو ایڈوائز کرنی ہے کہ کہتے ہیں نا کہ ڈیلی جو آپ کا روٹین ہے اس میں اسپرچویلٹی کو ایڈ کیجیے, روحانیت کو اپنے ڈیلی روٹین میں ایڈ کیجئے. جیسے یہ ہوتا ہے کہ آپ لائٹ آن کرتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے لائٹ آن کرتے ہیں, یا آپ شام کے وقت کینڈل جلا لیتے ہیں, یا آپ کوئی کام کرنے سے پہلے یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ کام شروع کرنے سے پہلے اپنے رب کا نام لیتے ہیں. اس طرح سے یا فانگ شوئی کرتے ہیں, یا آپ اپنے گھر کے جو انٹرنس ہے وہاں پہ کوئی گولڈن سی یہ جو ہوتی ہے بیل یہ لگا لیتے ہیں. اس طرح سے اپنی لائف میں جسے کہتے ہیں نا بنے, ڈیلی روٹین میں اسپرچویلٹی کو ویو کریں, بنے جیسے دن چڑھے اور ساتھ ساتھ اسپرچویلٹی بھی اس میں ہو. اور اس کے بعد آپ کا ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی لون بھی اپروو ہو سکتا ہے, اگر آپ نے کوئی قرضہ لینا ہے دینا ہے یا جو بھی کچھ ہے اس حوالے سے بھی یہ ٹھیک ہے. اور آپ نے اس ہفتے اپنے آپ کو بچانا ہے لوگوں سے. اور یہ ہوتا ہے نا بعض لوگ آتے ہیں بڑا گڈ آئیڈیا ہے, یہ اپنے گڈ آئیڈیاز لے کر آپ کے پاس آ جاتے ہیں اور آپ ان کے گڈ آئیڈیاز میں کیریڈ اوے ہو جاتے ہیں. یہ نیا فیشن ہے, یہ چیزیں خرید لیں, یہ نیا فیشن ہے, ایسے کر لیں, یہ بہت اچھی ڈیل مل رہی ہے, سارا فرنیچر اپنا بیچ کے نیا خرید لیں, سمبولکلی باتیں کری. تو آپ نے گیٹ کیریڈ اوے ہونے سے بچنا ہے, اپنے آپ کو بچا کر رکھنا ہے. اور اس کے بعد آپ نے جو آپ کے گھریلو معاملات ہیں نا, جو آپ کے گھریلو معاملات ہیں یا جو چیزیں جسے کہتے ہیں نا کارپیٹ کے نیچے بہت ساری چیزیں چھپی ہوتی ہیں, ان کو آپ نے تھوڑا سا ہینڈل کرنا ہے. یہ ہینڈلنگ ہے, یہ ایک اور ہینڈلنگ ہے آپ کے لیے جو آپ نے کرنی ہے. اور آپ نے اپنی جسے کہتے ہیں کہ ڈیلی لائف کو تھوڑا سا ڈیلی لائف کو وہ کریں, انلائٹن کریں, اسے یونیورس سے کنیکٹ کریں. یہ آپ کے لیے سب سے بڑی چیز ہے. اور اس کے علاوہ اگر کوئی آپ پہ کیس تھا یا کوئی الزام تھا تو یہ بھی لگتا ہے کہ وہ الزام یا وہ کیس جو ہے وہ اس ہفتے آپ کا دور ہو سکتا ہے. اور اگر آپ جاب کی تلاش میں ہیں تو یہ ہفتہ اس حوالے سے آپ کے لیے بہت اچھا ہے. آپ کی جو پازیٹیو انرجی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ آپ کا کنفیوژن
دور ہوتا نظر آتا ہے. اگر آپ کسی بھی معاملے کو لے کر جس بھی زندگی کے بہت بڑے دو راہے پر آپ کھڑے تھے, دو راہے جو ہیں یا فاصلے جو ہیں وہ آپ کے لیے اس ہفتے سمٹ رہے ہیں. آپ کی نیگیٹو انرجی ڈپریشن اور ایول آئی ہے. ڈپریشن اور ایول آئی سے اپنے آپ کو جتنا بچا سکتے ہیں وہ بچائیں. شاید اسی لیے پلانٹری یہاں پر آپ کو وہ آ رہی تھی کہ ویو اسپرچوالٹی انٹو یور ڈیلی روٹین, کہ آپ کو شاید اس ہفتے نظر لگنے کا خدشہ ہے. آپ کی جو لو وائب ہے اس میں تھوڑا سا جیسے ہوتا ہے نا کمپٹیشن, وہ آ رہا ہے. یو آر ٹرائنگ ٹو فیل کہ آئی ایم بیٹر دین یو, اس طرح کی کوئی فیل ہے. آپ کے فائنانسز اور ایجوکیشن جو ہیں اس میں آپ جو بھی کام کر رہے ہیں, جو بھی آپ پڑھ رہے ہیں, اس میں ریسرچ کریں. آپ نے جو کام بھی کرنا ہے اسے نیو ایج کے حوالے سے کریں اور اس میں کوئی ریسرچ کو امپروو کریں. آپ کا مون میسج کہہ رہا ہے کہ اپنے آپ کو یہ یقین دلائیں کہ آپ گڈ انف ہیں. آپ کو اپنے آپ کو بہت زیادہ امپروو کرنے کی, یا سمبولیکلی نہیں ہوتا کہ مجھے جم جوائن کرنے کی ضرورت ہے یا مجھے کاسمیٹک سرجری کی ضرورت ہے, ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ جیسے ہیں, آپ جو ہیں, آپ بہترین ہیں. آپ کا جو اس ہفتے کا لاکی نمبر, یہ ماسٹر نمبر ہے 22, یعنی کہ 22. 22 کہتا ہے کہ آپ اپنی جو اس ہفتے آپ کی جو چھٹی حصہ ہے وہ بہت تیز اور بہت اسٹرانگ ہے. آپ کا جو لکی چارم ہے اس ہفتے کا, جو انرجی آپ نے کریٹ کرنی ہے, اپنے ساتھ کیری کرنی ہے, یعنی کہ جو اٹریکٹنگ انرجی آپ کو چاہیے, مینیفیسٹیشن انرجی, وہ ہے ایک, کیونکہ یو کین مینیفیسٹ دس ویک, یو کین مینیفیسٹ منی اینڈ یو کین مینیفیسٹ اے ریلیشن شپ. اس کے لیے جو آپ کو انرجی چاہیے دیٹ از کائنڈ آف کرسٹل کلیئر, جیسے ایک کرسٹل کلیئر بال نہیں ہوتا جس کے اندر سے لائٹ پاس ہو سکے, جیسے کہ یہ چیز ہے اس طرح سے, یعنی کہ اس پر اللہ لکھا ہوا ہے, تو یہ کرسٹل کلیئر ہے, اس پر اللہ لکھا ہوا ہے. دس از فار مینیفیسٹیشن آف اسپرچویلٹی. اسی طرح سے اٹس اپ ٹو یو کہ آپ اس طرح کے کرسٹل بال میں, کلیئر میں اس طرح کا کچھ آپ کرتے ہیں تو دیٹ ول بی اے مینیفیسٹیشن تھنگ. آپ کا جو ڈیوائن میسج ہے وہ کہہ رہا ہے کہ انسان کا جس طرح محبت دینے کے لیے وسیع القلب ہونا چاہیے, یعنی دل بڑا ہونا چاہیے, اسی طرح محبت سمیٹنے کے لیے وسیع الظرف ہونا چاہیے, ہونا ضروری ہے. یعنی کہ اگر آپ محبت دینا چاہتے ہیں تو آپ کا دل بڑا ہونا چاہیے, اور اگر آپ ریسیو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اعلیٰ ظرف ہونا چاہیے. بعض اوقات چھوٹی سے چھوٹی باتیں دل کو بری طرح لگ جاتی ہیں. اس وقت سارے بڑے غم یاد آ جاتے ہیں. کہنے والے کہتے ہیں کہ ایسی چھوٹی بات پر کون روتا ہے. بات احساس کی ہوتی ہے اور انسان کے احساسات کو سمجھنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی. یعنی اس کا لب لباب یہ ہے کہ آپ کا دل جو ہے, چھوٹی سی بات پر اگر آپ کا دل پہ چوٹ لگی اور آپ کو رونا آ رہا ہے تو آپ روئیں, لوگوں کی بات نہ سنیں, کیونکہ جو احساس ہوتا ہے انسان کا وہ کون سی چیز ٹریگر کر دیتی ہے اس کو صرف وہ انسان ہی سمجھ سکتا ہے. موو کرتے ہیں اسکارپیو کی طرف. ہمارے اسکارپیو دوستوں کی زندگی میں یہ جو اس ہفتے جو یہ 18 سے 25 تک کا ہفتہ ہے, اس ہفتے میں ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ کے لیے یونیورس سے سائنس آپ کو مل رہے ہیں. آپ کو ایسے سائنس مل رہے ہیں جہاں پر ہوتا ہے نا, جو فلوسافیکل بھی ہیں, جو اسپریچول بھی ہیں, جن کو سمجھنا بھی ہے. اور آپ کو ایک چیز اس ہفتے آپ نوٹ کریں گے آپ کے ساتھ ہوتی ہے کہ آپ کو اس طرح سے, میں سمبولیکلی بتاتی ہوں, کہ آپ کے ہاتھ سے کوئی آپ کا پرانا کوئی گلدان گر کے ٹوٹ جاتا ہے, تو دیٹ مینس کہ اب آپ کو اس پرانے سے جان چھڑا کر آگے موو کرنا ہے. موو آن کرنے کے اشارے آپ کو مل رہے ہیں. اور جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ کو یعنی کہ یہ جو سمبل میں نے دیا ہے آپ کو, اس کا مطلب ہے کہ اب آپ کو ماضی کو بھولنا ہوگا. اس طرح سے بہت ساری چیزیں آپ سے اچانک ہوں گی جو پہلے کبھی نہیں ہوئی, ان کا مطلب تلاش کرنا ہوگا. آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا میسج مجھے مل رہا ہے. ایوری ڈے یہ جو ہفتہ ہے آپ کے لیے میسیجز لے کر آ رہا ہے. آپ کو جو اس ہفتے آپ کا جو جوپیٹر اور آپ کا سیٹرن یہ ایک سیکسٹائل اینگل میں ہے.
یہاں پر آپ کو سیریس ڈسکشن کی ضرورت ہے ان لوگوں سے جو میٹر کرتے ہیں یا جو آپ کے جیسے ہوتا ہے نا جو آپ کے ساتھ ہیں اپنی ذمہ داریوں کے حوالے سے, اپنے کاموں کے حوالے سے, لائف کے حوالے سے, کہ آپ کے یہ جو پیارے لوگ ہیں کہ جن کی آپ قدر کرتے ہیں کدھر جا رہے ہیں, یہ کیا کر رہے ہیں. There is some need of a serious discussion. اس کے بعد آپ کو جیسے ہوتا ہے نا کہ کچھ چیزیں اگر آپ اٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں, آپ لو اٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں, آپ منی اٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ ایسی, تو اس کے لیے مینیفیسٹیشن ٹیکنیکس ہوتی ہیں, وہ آپ کرنے کی کوشش کریں. مینیفیسٹ کرنا چیزوں کو, اپنی خواہشات کو, دیٹ از ویری مچ پاسبل فار یو دس ویک. اس کے بعد آپ کے جو آپ کے تعلقات, آپ کے جو لوگ آپ کے ساتھ رہتے ہیں, آپ کے سبلنگز ہیں, آپ کی لیونگ سپیس میں رہتے ہیں یا لیونگ سپیس کے ساتھ رہتے ہیں, وہ آپ کے لیے امپورٹنٹ رہیں گے. اس کے بعد لوگ ہیں, بہت سارے لوگ ہیں ارد گرد, لوگ آپ کے موجود ہیں جو آپ کے اعصاب پر سوار ہو رہے ہیں. لوگوں نے آپ کا, جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ ریئیکٹ کر رہے ہیں, آپ اوور ریئیکٹ کر رہے ہیں چیزوں پر. اس کا آپ نے دیکھنا ہے. اور پھر وہ کہ جو جوپیٹر ہے وہ آپ کے 7ویں گھر میں ہے اور سیٹرن آپ کے 5ویں گھر میں ہے. ایکسلنٹ ٹائم فار رومانس اینڈ لوکنگ فار ریئل لو. اس کے اوپر کہ میں ہر ہفتے آپ کو یہ چیز بتاتی رہوں گی. اور جب سیٹرن ریٹروگریڈ ہو گیا 5ویں گھر میں, تو یہ آلسو اٹ از سیریس فار یو. تو اس کو ہم دوسری ویڈیو میں دیکھیں گے جہاں پہ سیٹرن ریٹروگریڈ پر ہم بات کر رہے ہیں. لیکن یہ ریٹروگریڈ آپ کے لیے بہت زیادہ اسٹرانگ ہے, نیگیٹیولی بھی اور پازیٹیولی بھی, لیکن اس کو ہم ادروائز ڈسکس کریں گے. آپ کی جو پازیٹیو انرجی ہے اس میں آپ کی زندگی میں جیسے ہوتا ہے نا کہ کوئی ہفتہ, کوئی دن ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے راستے کے سارے کانٹے صاف کر دیتا ہے, کوئی اندیکھا انجانا. ایسے لگتا ہے کہ آپ اس ہفتے بڑا, آپ کا جو راستہ ہے وہ بہت سموتھ, بہت کلین, بہت ایزی ہے, اور جو کانٹے عرصے سے چبھ رہے تھے آپ کے پیروں میں یا آپ کو ڈسٹرب کر رہے تھے وہ دور ہو جاتے ہیں. آپ کی نیگیٹو انرجی جو ہے دیٹ از مس انفارمیشن, جھوٹ, افواہ, غلط خبریں, لوگوں کا آپ کے ذہن پر حاوی ہونا, یہ چاہنا کہ جو ہم چاہتے ہیں وہ آپ سوچیں, جو ہماری خواہش ہے وہی آپ کی بھی خواہش ہونا چاہیے. لوگوں کا اس طرح سے آپ کی طرف ریئیکٹ کرنا. لو وائب بہت اچھی ہے, ایس آف کپس ہے, اور اس میں یہ ہے کہ لو از نیئر اباؤٹ اینڈ یو کین اچیو. فائنانسز اور ایجوکیشن میں حالات جو ہیں دے نیڈ, جسے کہتے ہیں نا کہ آپ کسی چیز کو جس کو جھنجھوڑ کر اٹھانا پڑے گا, آپ کو کام کے لیے ایفرٹ کرنی پڑے گی. بہت زیادہ فائنانسز اور ایجوکیشن میں ایفرٹ کی ضرورت ہے, کیونکہ کہیں آپ نے انٹرسٹ لوز کر دیا ہے, یا ایفرٹ لوز کر دیا, یا فوکس لوز کر دیا. مون میسج کہہ رہا ہے کہ بلیو ان امپاسبل. فی الحال آپ کی زندگی میں کوئی چیز ناممکن نہیں ہے. آئی ایم پاسبل. پاسبل کا مطلب آپ کا جو لکی نمبر ہے وہ ہے 74. 74 کہتا ہے کہ اگر کہیں الجھ جائیں آپ تو چیزوں کو چھوڑ دیں اور تھوڑا سا قدرت کے ساتھ اپنا تعلق امپروو کریں. جہاں کہیں کوئی الجھن ہے یا کوئی چیز سالو نہیں ہو رہی, یا کوئی پہلی نہیں سمجھ میں آ رہی, تو یا کسی چیز پر آبجیکشن ہے, یا آپ کوئی رول ماننا نہیں چاہتے, تو اس پہ جھگڑا کرنے کی بجائے اسے ایک طرف کے لیے اسے پوسٹ پون کر دیجیے. جو آپ کو اس ہفتے اپنے ساتھ لکی کرنی چاہیے, انرجی کیری کرنی چاہیے, یا لکی جو وائب آپ کو چاہیے جو آپ کے لیے اس ہفتے, جسے ہم لکی چارم کہتے ہیں, یعنی کہ انرجی دیٹ یو شوڈ کیری, دیٹ از اے براؤن کلر کا کوئی بھی آپ کی یہ جو پلس ہوتی ہے اس کے ساتھ براؤن, جو براؤن درختوں کا براؤن ہوتا ہے, اس براؤن رنگ کی کوئی بریسلیٹ پہن لیں, دھاگا پہن لیں, کوئی کڑا پہن لیں, اینی تھنگ دیٹ از براؤن اینڈ دیٹ از ٹچنگ یور پلس اینڈ یور ریسٹ. آپ کا جو ڈیوائن میسج ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب پورے 24 گھنٹوں میں 1 گھنٹہ اپنے رب کو دے دو, یعنی کہ ریسیٹیشن, عبادت, اس کا ذکر, 1 گھنٹہ اپنے رب کو دے دو, باقی 23 گھنٹے رب تمہیں دے دے گا. اب موو کرتے ہیں سیگیٹیریس کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کیا وائب چل رہی ہے.
ہمارے جو سیگیٹیریس دوست ہیں ان کے لیے یہ ہفتہ جو ہے یہ آپ کے لیے اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ آپ کا رولر چھٹے ہاؤس میں ہے، اور چھٹے ہاؤس میں بیٹھ کر وہ اس وقت آپ کے لیے بہت سارے ایفرٹس کر رہا ہے، آپ کو بہت ساری پازیٹیوٹی دے رہا ہے، اور آپ کے لیے نیو اینڈ ایکسائٹنگ لوگ اینڈ اپرچونیٹیز بھیج رہا ہے. آپ کا جو معاملات ہیں، جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ دوسروں کے معاملات آپ کو تنگ کر رہے ہیں، اگر آپ دیکھا جائے تو جو آپ کی پریشانیاں، جو ذہنی الجھنیں آپ کی، وہ دوسروں کی ہیں، آپ کی نہیں ہے. اور آپ اس ہفتے اگر چاہتے ہیں کہ زندگی تھوڑی سی رواں ہو، تیز ہو، تو اس کے لیے برن یلو کینڈلز ان یور ہاؤس. اس کے بعد آپ کو یہ براؤن کینڈلز جو ہیں، اور یہ آپ کے لیے ویسے انرجی بوسٹر ہوں گی. اور اگر آپ فینگ شوئی کر سکتے ہیں تو مینیفیسٹ لو اینڈ منی. آپ کو اس ہفتے اگر آپ انرجی چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے گھر کی کوئی بھل صفائی نہیں ہوتی اس طرح کی کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ کے گھر کے کسی کارنر میں ہو سکتا ہے کہ نیگیٹو انرجیز جمع ہو رہی ہوں. اور جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ کے اندر انرجی اس ہفتے بہت زیادہ ہے، انرجی ٹو سیل تھرو، یعنی کہ آپ مشکلوں کے سمندر سے بھی بڑے آرام سے سیل کر سکتے ہیں. آپ کی انرجی اس ہفتے اتنی زیادہ ہے. تو آپ اگر چاہیں تو جو پرابلمس بڑے ہیں یا جو آپ سے سالو نہیں ہوتے یا بہت عرصے سے لٹکے اور اٹکے ہوئے ہیں، ان کو آپ سالو کر سکتے ہیں. آپ کو جیسے کہتے ہیں کہ اتنی انرجی اس ہفتے حاصل رہے گی. اس کے بعد دوستو یہ جو ہفتہ ہے اس میں جو سب سے امپورٹنٹ ایریا آپ کی لائف کا ہے وہ آپ کا 7واں گھر ہے، یعنی کہ آپ کے ریلیشن شپس. اور اس کے بعد چوتھا گھر یعنی کہ پرسنل انٹرپرسنل ریلیشن شپس، کیونکہ چوتھے گھر میں آپ کا سیٹرن ریٹروگریڈ ہو رہا ہے آپ کے چوتھے گھر میں، اور رول کرتا ہے وہ آپ کے سیکنڈ ہاؤس کو. یہ ایک بڑی امپورٹنٹ، اور یہ جو سیٹرن کی ریٹروگریشن ہے یہ آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اس کو ہم دوسری ویڈیو میں ڈسکس کر رہے ہیں، وہاں پر دیکھ لیجیے گا. اور ادروائز اس ہفتے میں آپ کو جس بیسک چیز کا ہے کہ آپ کے جتنے تعلقات ہیں، جتنے رشتے ہیں، جو لوگ آپس میں لڑ جھگڑے ہیں، اس کو آپ نے ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی ہے. آپ کا کریئر بہت سٹرونگ ہو رہا ہے، اور آپ کو بہت زیادہ سٹرونگ اپرچونٹیز مل رہی ہیں. سٹرونگ اپرچونٹیز کے ساتھ ساتھ آپ کے جو جیسے ہوتا ہے نا، اگر فار ایگزامپل سمبولیکلی بتاتی ہوں، اگر آپ جاب کی تلاش میں ہیں تو جاب از جسٹ آپ کے اراؤنڈ دا کارنر، لیکن آپ کو تھوڑی ایفرٹ کرنی ہے، تھوڑا چلنا ہے، اور تھوڑا سا اس میں تھوڑی ایفرٹ کرنی ہے، تھوڑا چلنا ہے، اور تھوڑا سا اویسلی دستک کسی نے دروازے پہ دیے تو اٹھ کے کھولنا تو پڑے گا. آپ کی جو پازیٹیو انرجی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کی پازیٹیو انرجی کے حوالے سے، یعنی کہ جو لوگ بھی آپ کے خلاف تھے اس ہفتے وہ آپ کے ساتھ کوآپریٹ کریں گے. اگر کوئی چیز آپ کے اگینسٹ تھی، آپ کے جو اینیمی کیمپ ہے نا وہ آپ کو سپورٹ کرے گا ون وے اور انادر، چاہے مرضی سے کرے چاہے نامرضی سے کرے. آپ کی نیگیٹو انرجی ہے کہ لوگ آپ کے پیر باندھنے کی، جیسے ایک پرندہ اس کے پر باندھ کے اس کے پنجرے میں بند کر دو، اس سے بچنے کی کوشش کیجیے گا. آپ کا جو لو وائب ہے دیٹ از ویری اسٹرانگ اینڈ ویری پازیٹیو. ایسے بھی لگتا ہے کہ اف یو وانٹ ٹو فال ان لو، یور لو از جسٹ اراؤنڈ دا کارنر، ملنے ہی والا ہے. فائنانسز اور ایجوکیشن میں آپ کے جتنے بھی ڈیسیشنز ہوں گے اس ہفتے وہ ٹھیک ہوں گے، اور وہ ڈیسیشن آپ کو جیسے ڈیوائن مل رہے ہیں، یونیورسل ہیلپ سے آپ کو وہ ڈیسیشنز مل رہے ہیں. آپ کا اس ہفتے کا مون میسج کہہ رہا ہے کہ جتنے بھی کنکلوژنز ہیں وہ آپ کی ریچ میں ہیں. چیزیں، مشکلات، حالات جو بھی ہیں ان کا جو ہے ان کی جو سمجھ ہے ریزولوشن وہ آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ کا اس ہفتے کا جو لکی نمبر ہے وہ ہے 67، یعنی کہ آپ کو تھوڑا سا ایکٹیو ہونا پڑے گا، چیزوں کو پکڑ کر سالو کرنا پڑے گا، خود جا کر اس کو گرہ کو سلجھانا ہوگا. آپ کا جو اس ہفتے کا ڈیوائن میسج ہے وہ ہے فلائنگ وائٹ برڈ. یہ انرجی آپ کو کیری کرنی ہے، غالباً لاسٹ ویک بھی یہی تھی، بٹ کیری دس انرجی. آپ کا جو اس ہفتے کا ڈیوائن میسج ہے وہ کہہ رہا ہے دعا سب سے بڑا سہارا ہے جو ناممکن کو ناممکن بنا سکتا ہے. زمانے بدل جاتے ہیں، گردش روزگار رک سکتی ہے، آنے والی بلائیں لوٹ سکتی ہیں. دعا
اور دعا پر یقین کے ساتھ. اب چلتے ہیں کیپریکن کی طرف اور دیکھتے ہیں یہ ہفتہ ان کی زندگی میں کیا لے کر آ رہا ہے. ہمارے جو کیپریکن ہیں ان کے لیے اس ہفتے میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ کے اندر بہت ایکٹیویٹی ہے اور انر لائف از ویری اسٹرانگ. جیسے ہوتا ہے کہ آپ کے اندر کبھی کچھ ہوتا ہے, کبھی کچھ جاگتا ہے, کبھی کچھ تھاٹس ہوتی ہے, آپ کا انر جو ہے نا وہ بہت اسٹرانگ ہے. اور دس ویک از آل اباؤٹ کمیونیکیشن. آپ کس سے کیا بات کرتے ہیں, کسی کو کیا سمجھاتے ہیں, کسی کو کیا پیغام دیتے ہیں. اور آپ کی جو سب سے بڑی آپ کی اس ہفتے جو آپ کے لیے ایک ٹرائل شروع ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو رولر ہے سیٹرن زحل وہ جا کر آپ کے 3rd ہاؤس میں ریٹروگریڈ ہو گیا. سو اٹس آل اباؤٹ کمیونیکیشن فار نیکسٹ 4 ویکس. اس کو ہم الگ ویڈیو پہ ڈسکس کر رہے ہیں آپ کے سیٹرن کو کہ سیٹرن آپ کے لیے کیا لا رہا ہے, لہٰذا اس پر پھر بات کریں گے. ابھی کے لیے یہ کہ ابھی کے لیے جو یہ اس ہفتے کی اگر ہم بات کریں تو یہ ہفتہ ایسا ہے کہ جس میں آپ کو اپنی ذات کو انڈر چیک رکھنا ہے, اپنی سیلف کو اپنے انڈر چیک رکھنا ہے, اور آپ نے جیسے ہوتا ہے نا کہ رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کرنا ہے. جہاں پر بھی کوئی قانون سے ہٹ کر بات ہوگی, سکم ہوگی, غلطی ہوگی, وہیں پر آپ کی پکڑ ہو جائے گی. اور اس کے بعد آپ نے چھوٹے چھوٹی مائنیوٹ چیزیں ہوتی ہیں نا ان پر فوکس کرنا ہے. یہ نقطے کا جو فرق ہے نا, جیسے دعا اور دغا ہو جاتا ہے, اس طرح سے یہ نقطے کا فرق ایک ایکسٹرا صفر جو ہے نا وہ آپ کی زندگی میں بڑے ایونٹ, بڑے چیزیں کریٹ کر سکتا ہے. اس کے بعد سن آ جائے گا اس ہفتے آپ کے 7ویں گھر میں. سن جب آپ کے 7ویں گھر میں یعنی کہ کینسر میں آ جائے گا تو دیٹ از گوئنگ ٹو بی اے ویری امپورٹنٹ ٹائم فار یو فار اباؤٹ 4 ویکس آف امپورٹنس, جہاں پہ اسپاٹ لائٹ آپ کے ریلیشن شپ میں رہے گی. اس کے بعد اس ہفتے اگر آپ کے پاس کسی جوائنٹ اکاؤنٹس ہیں ان کی بہت کیئر کیجیے گا. دوسروں کے پیسے اگر آپ کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں تو آپ کیئر کیجیے گا, کیونکہ ہو سکتا ہے کسی اور کی چیز آپ کے ہاتھ سے گم جائے. بی ویری کیئرفل. اور اس کے بعد آپ کو اس ہفتے اگر کوئی بیماری محسوس ہوتی ہے تو بجائے ریگولر دوائیاں لینے کے یا ریگولر میڈیسنس لینے کے بجائے آپ آلٹرنیٹیو تھراپیز پر فوکس کیجیے گا. آپ کا یہ جو ہفتہ ہے نا اس کا فوکس یہ ہے کہ مجھے پیسفل اور ہیپینس سے بھری ہوئی زندگی چاہیے جو آپ کو مل بھی سکتی ہے اگر آپ تھوڑی سی ایفرٹ کریں. تو پیس اینڈ ہیپینس از جسٹ اراؤنڈ یور کارنر, کیونکہ کوئی ہیپینس ہے دیٹ از ٹیپنگ آن یور ڈور. آپ کی پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے کہ فتح, کامیابی, اور جیسے یو آر اے ونر, یو ول کم اپ ایز اے ونر دس ویک. آپ کی نیگیٹو انرجی آپ کے اوپر بہت زیادہ تنقید برائے تنقید اور بلا وجہ کے کیسز آپ کے اوپر بنائے جا سکتے ہیں, جو جھوٹے کیسز ہوتے ہیں جان بوجھ کے آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے. یعنی کہ میں سمبولیکلی بتا رہی ہوں کہ آپ کو جھوٹے کیسوں میں پھنسایا جا سکتا ہے. آپ کے جو فائنانسز اور آپ کی جو فائنانسز اور ایجوکیشن میں اس میں بھی آپ نے قانونی نقطوں کا خیال رکھنا ہے. فائنانسز اور ایجوکیشن میں آپ نے لیگل پوائنٹس کا خیال رکھنا ہے. آپ جہاں پہ کوئی لاقانونیت آپ لائن کراس کریں گے وہیں پر آپ کو پرابلم ہوگی. آپ کی لو لائف جو ہے اس میں آپ نے آئی سی ہیپینس اینڈ آئی سی کہ آپ کے لو لائف میں ایک کمفرٹ لیول کا اضافہ ہوتا ہے. مون میسج اس ہفتے مون میسج آپ کو دے رہا ہے کہ آپ کو اپنے حالات میں اس وقت ایڈجسٹمنٹس کی ضرورت ہے. ایڈجسٹ کریں اپنی زندگی کے ساتھ, حالات کے ساتھ, اور کچھ سمجھوتا کرنے پر غور کریں. آپ کا ڈیوائن میسج ماسٹر نمبر ہے 77. دس از اے ویری اسٹرانگ نمبر. تو 77 از نمبر آل اباؤٹ اسپرچویلٹی. ایسی اسپرچویلٹی ہے کہ جس میں آپ اپنی لائف میں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں وہ ایڈ کریں. جیسے آپ شام ہوتے کینڈل جلا لیں, جیسے آپ کوئی کام کرنے سے پہلے اپنے رب کو یاد کریں, یا شکرانہ ادا کریں, یا آپ لائٹ آن کرتے ہیں تو بسم اللہ پڑھ کے لائٹ آن کریں. یعنی جس طرح آپ ویو کر لیتے ہیں دین اور دنیا کو اپنی زندگی میں, اس طرح اسپرچویلٹی. اور پھر اسپرچویلٹی ول ریسپونڈ. آپ کا یونیورس سے کنیکشن بہت اسٹرانگ بن جاتا ہے. اس مہینے, اس ہفتے, دن, مہینے جس کا نمبر 7 بنتا ہو, یہ 77 ہے, اور یہ ایئر بھی جو ہے 2023, یہ بھی نمبر 7 ہے. سو یو کین جو ہے نا کلٹیویٹ اپنی اسپرچویلٹی کو. اس ہفتے آپ بہت زیادہ کلٹیویٹ کر سکتے ہیں. دا ڈیوائن میسج دیٹ یو شوڈ کیری, you need this for expansion, and that is a yellow color flower. جو یہ پیلے رنگ کا پھول ہوتا ہے اور اس کے ساتھ سبز کلر کی لائٹ ہوتی ہے. that is something جو کہ آپ کو چاہیے اس ہفتے اپنے ساتھ کیری کرنے کے لیے. آپ کا جو ڈیوائن میسج ہے وہ کہہ رہا ہے کہ
اختلافات چاہے جتنے بھی ہوں اپنے گھر کے شیر کو نہ مارو ورنہ ارد گرد کے کتے تمہیں نوچ ڈالیں گے. یعنی کہ آپ اپنے جو معاملات ہیں اپنے گھر کے معاملات انہیں اپنے گھر میں ہی رکھیے, انہیں باہر دنیا کے سامنے نہ لے کر آئیے. اب موو کرتے ہیں ایکویریس کی طرف اور دیکھتے ہیں وہاں اس ہفتے کیا چل رہا ہے. ہمارے جو ایکویریس دوست ہیں ان کے لیے یہ جو ہفتہ ہے اس ہفتے کی اپنی ایک وائب ہے, اس کی اپنی ایک بڑی اسٹرانگ قسم کی سینسیشن ہے, کیونکہ آپ کے ساتھ میں گھر میں وینس اور مارس بہت کلوز بیٹھے ہوئے ہیں, اور آپ کے جو سیکنڈ ہاؤس ہے وہاں پر سیٹرن اس ہفتے 17 تاریخ کو ریٹروگریڈ ہو رہا ہے 4 تک. تو سیٹرن کے اوپر ہم الگ سے بات کریں گے. اس ہفتے ہم آپ کی اس ویک کے اوپر ہم نے فوکس کیا ہوا ہے جہاں پر ایسا لگتا ہے جہاں آپ اپنے خوابوں کو ریالٹی میں بدل سکتے ہیں. خواب جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ مینیفیسٹ کر سکتے ہیں یور ڈریمز کین بی اے ریالٹی دس ویک, اور جس میں جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ کو جیسے آپ اس ہفتے ایسے فیل کر سکتے ہیں کہ کوئی آپ نے کام شروع کیا اور چیزیں کوئی لا کر آپ کو دے رہا ہے, آپ کی ہیلپ کر رہا ہے. جیسے ایک ڈاکٹر آپریشن کر رہا ہے اور کوئی اس کے ساتھ نرس ہے اس کو چیزیں لا کے دے رہے ہیں. اس طرح سے کوئی ہفتہ آپ کا یہ چل رہا ہے. آپ کو کیئرفل رہنا ہے منی میٹرز میں, فائنانشیل میٹرز میں آپ کو کیئرفل رہنا ہے, کیونکہ منی میٹرز جو ہیں وہ آپ کے لیے آؤٹ آف یور کنٹرول بھی ہو سکتے ہیں اور چوری بھی ہو سکتی ہے اور آپ کے ساتھ کوئی غبن بھی ہو سکتا ہے. سو اپنے منی میٹرز کو تھوڑا سا انڈر کنٹرول رکھیے گا, اور اپنے اسپینڈنگس کو انڈر کنٹرول رکھنا ہے, کیونکہ یہ بہت زیادہ پروبیبلٹی نظر آ رہی ہے کہ آپ اپنی اسپینڈنگس جو ہیں وہ اپنے مین سے کہیں زیادہ آپ اسپینڈ کر لیں گے. یہ آپ نے دھیان میں رکھنا ہے. اور اس کے بعد یہ کہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے نا کہ آپ سوچتے ہیں بازار میں سمبولیکلی آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں اس کے لیے یہ خرید لوں, اس کے لیے یہ خرید لوں, اس کے لیے یہ لے لوں, انہیں ضرورت بھی نہیں ہے, انہیں پتہ بھی نہیں ہے, اینڈ یو آر ویسٹنگ یور منی. سو ڈونٹ ویسٹ یور منی آپ اس ہفتے دوسروں کے اوپر, اور یہ آپ کو اس سے خود کو نقصان ہوگا. اور آپ نے یہ جو ہفتہ ہے نا یہ آپ کا تمام تعلقات کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے, تمام ریلیشن شپ کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے. اور پھر یہ کہ وہ ایکویریس لوگ جو گھر بنانا چاہتے ہیں یا گھر بسانا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ دن بہت امپورٹنٹ نظر آتے ہیں. اور اس کے بعد آپ کو اچانک ہونے والے واقعات سے کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے. آپ کا جو پازیٹیو انرجی اس ہفتے کی ہے وہ ہے وش فلفلمنٹ. آپ کی کوئی خواہش اچانک پوری ہو سکتی ہے. آپ جیسے کوئی چیز ہوتی ہے جیسے ہم کہتے ہیں وہ یہ تو میری حسرت بن گئی, اور وہ ایک دم جیسے یہاں پہ بھی میں نے دیکھا تھا کہ آپ کے ڈریمز کین کم ٹو ریالٹی. تو اسی طرح سے آپ کے جو وش فلفلمنٹ اس ہفتے نظر آتی ہے. آپ کو کیئرفل رہنا نیگیٹو انرجی سے, ایول آئی سے, اور کیئر کرنی ہے. کوشش کریں کہ کوئی جیسے ایمولیٹس ہوتے ہیں یا جیسے آپ آیت الکرسی گلے میں پہن لیتے ہیں یا آپ اپنا لکی سٹون کیری کر لیتے ہیں, اس طرح سے کوئی ایسی پازیٹیو انرجی اپنے ساتھ کیری کریں کہ آپ کو ایول آئی اٹیک نہ کرے. آپ کی لو وائب میں میسجنگ ہے, کمیونیکیشن ہے, میٹنگ ہے, اینڈ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی کسی ہابی کو اپنا بزنس بنائیں. فائنانسز اور ایجوکیشن میں بہت پھڈے ہیں, پھڈوں سے بھری ہوئی ہے آپ کی جو فائنانسز کی اور ایجوکیشن کی لائف. اس پر تھوڑا سا آپ کو ورک کرنا پڑے گا. آپ کا مون میسج کہہ رہا ہے کہ آپ کو اپنے جو پرسنل ایشوز ہیں نا انہیں آؤٹ آف کنٹرول اور آؤٹ آف ریچ نہیں ہونے دینا. آپ کا لکی نمبر ہے جی ماسٹر نمبر 88 ماسٹر نمبر جب بھی اکٹھا ہو کر آتا ہے یہ فراوانی کو لے کر آتا ہے, یہ کثرت کو لے کر آتا ہے, یہ رزق میں اضافے کو لے کر آتا ہے. سو آپ کا یہ جو نمبر ہے 88 یہ کچھ اس طرح کی وائب اپنے ساتھ لے کر آ رہا ہے. آپ کی جو لکی چارم ہے وہ ہے جیسے چھوٹا سا بنچ نہیں ہوتا انگوروں کا, ریڈ کلر کا, یہ آپ کا لکی چارم ہے. میں تو یہ یمنی عقیق کا ایک بنچ بنوا کے انگوروں کا میں نے اپنے ساتھ کیریئر پیچھے لگایا ہوا ہے. تو اس طرح کا یہ آپ کے لیے لکی وائب لے کر آتا ہے کیونکہ اس کے اندر ایبنڈنس ہے, اس کے اندر بھی فراوانی ہے. آپ کا جو اس ہفتے کا لکی ڈیوائن میسج ہے وہ یہ کہہ رہا ہے بس دھیان رکھنا کوئی اللہ سے تمہاری شکایت نہ کر دے, تمہاری وجہ سے کسی کی دل آزاری نہ ہو. کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ کسی کا دل دکھانا ہے, چاہے وہ دل مومن کا ہو یا کافر کا ہو, اپنے کا ہو یا پرائے کا ہو. اب دیکھتے ہیں پائسس کے لیے 18 سے 25 تک کا یہ ہفتہ کیا لے کر آ رہا ہے. پائسس دوستوں کے ساتھ
جو یہ ہفتہ ہے 18 سے 25 تک کا، یہ ہفتہ جو ہے یہ آپ کے لیے اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ آپ کے اپنے گھر میں سیٹرن ریٹروگریڈ ہو رہا ہے. دوستو لائٹ نہیں ہے، لائٹ کے نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں جس کا سامنا ہے ہمیں. سو کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو اس کا معاف کر دیجیے گا، لیکن بہرحال ہم اپنی سی پوری کوشش کر رہے ہیں. سو آپ کا اپنے گھر میں سیٹرن کا ریٹروگریڈ ہو جانا، اور سیٹرن مالک ہے آپ کے 11ویں اور 12ویں گھر کا. سو اس کا آپ کے اپنے گھر میں ریٹروگریڈ ہونا ایک بہت اسٹرانگ وائب ہے جس کو ہم دوسری ویڈیو میں ڈسکس کر رہے ہیں، اس پہ چیک کر لیجئے گا. اور یہ جو ہے یہ 4 مہینے رہنا ہے. 4 مہینے ایٹس اے ہینڈلنگ ٹائم، آپ کو ہینڈل کرنا پڑے گا اس سیٹرن کے ریٹروگریشن کا، کیونکہ یہ سیٹرن ریٹروگریڈ ہوتا ہے تو یہ امتحان لیتا ہے اور آپ کے لیے تھوڑا سا ٹف بھی ہو سکتا ہے. آپ کا جو یہ ٹائم ہے یہ ہے کہ آپ جیسے ہوتا ہے نا آپ کے لیے جیسے خوشخبری کا ہفتہ ہے، آپ کے لیے کوئی خوشخبری ہے اور یہ خوشخبری میں بانڈنگ اس میں بہت اسٹرانگ ہو جاتی ہے اپنے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ. ہو سکتا ہے آپ کی زندگی میں کسی نئی پرسنالٹی کا اضافہ بھی ہو، وہ کوئی نیو بورن بیبی بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی نیا فیملی ممبر بھی ہو سکتا ہے، اس کی کوئی نیوز بھی ہو سکتی ہے. اس حوالے سے یہ ہے. اور آپ کا یہ ہفتہ جو ہے یہ فیملی کے ایونٹس کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کو اس صرف چونکہ ایکٹیویٹی زیادہ ہے، لوگ زیادہ ہیں، آپ کے ارد گرد بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں، تو جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اپنی زبان کی تھوڑی حفاظت کرنی ہے. آپ کو اپنے تھوڑا سا کیئر کرنی ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں، اور لوگ جو ہے وہ آپ کی بات کا کیا مطلب کر لے رہے ہیں. یعنی کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں اور لوگ کیا سمجھ رہے ہیں، یہ دونوں ہی باتیں آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں. آپ کو جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ کے ارد گرد جو آپ کے اپنے لوگ ہیں ان لوگوں کو آپ نے گرنے نہیں دینا، ان لوگوں کو آپ نے سہارا دینا، چاہے آپ کو تھوڑا سا غلط بھی ہونا پڑے یا تھوڑا سا لیفٹ رائٹ کر کے بھی، تو آپ نے ان کے ساتھ جسے سپورٹ کرنا ہے. یعنی یو ہیو ٹو بی سپورٹ آف یور فرینڈز، آف یور فیملی، اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں. آپ ریئلٹی سے ان ٹچ ہیں، اور آپ کے لیے یہ جو ٹائم ہے، یہ جو ٹائم آپ کے لیے چل رہا ہے، یہ زبردست ٹائم ہے. آپ کو اپنا ونس ان اے لائف ٹائم کا یہ ایونٹ آپ کی زندگی میں ہے کہ نیپچون آپ کا اپنا رولر آپ کے اپنے گھر میں ہے، اور آپ کا دوسرا رولر سیٹرن آپ کے جوپیٹر آپ کے 3rd ہاؤس میں سے. اٹس اے ون ان اے لائف ٹائم آپ کے لیے وقت ہے. اس وقت کو آپ نے اس طرح سے سنبھالنا ہے کہ یہاں پر اب سیٹرن آ کے، سیٹرن تھوڑا سا انکمفرٹیبل ہوتا ہے آپ کے گھر میں، لیکن وہ آپ کے گھر میں آیا ہے اور اب ریٹروگریشن میں ہے. سو اس کو ہم ڈیٹیل میں پھر دیکھیں گے. اور اس کے حوالے سے ابھی جو ہے وہ یہ کہ آپ کی جو فیملی لائف ہے وہ اس ہفتے امپورٹنٹ رہنے والی. آپ کی پازیٹیو انرجی یہ ہے کہ آپ اپنے مقابلے میں آنے والی ہر چیز کو، ہر بندے کو، کوئی آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. آپ کی اس وقت اسٹرینتھ اور آپ کی پاور اتنی زیادہ ہے. آپ کی نیگیٹو انرجی دھوکہ ہے، لوگوں سے دھوکہ ہے، لوگ آپ کو دھوکہ دیں گے. یعنی کہ آپ کو سبز باغ دکھا کر آپ کو لوٹنے کی کوشش کریں گے. آپ کی لو وائب میں کمیونیکیشن ہے بہت اسٹرانگ، اور وہ کمیونیکیشن مس کمیونیکیشن بھی ہو سکتی ہے. لہٰذا آپ کو کمیونیکیشنز پر فوکس کرنا ہے، بہت زیادہ فوکس کرنا ہے. فائنانسز اور ایجوکیشن میں کنسسٹنسی نہیں ہے. یعنی کہ آپ کے جو فائنانسز اور ایجوکیشن ہے اس میں ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے پل میں تولا پل میں ماشا ٹائپ آپ کا دماغ ہے. ابھی سمبولیکلی اچھا فزکس پڑھتے نہیں، چھوڑو فزکس کو، کیا پڑھنا، اردو پڑھ لیتے ہیں، اردو کو چھوڑو انگلش پڑھ لیتے ہیں. اس طرح سے آپ کسی بھی چیز کو کمپلیٹ نہیں کر رہے. تو دیٹ از یور فوکس. اپنا فوکس آپ کو ٹھیک کرنا ہے. آپ کا مون میسج اس ہفتے کہہ رہا ہے کہ آپ کو اگر موقع ملے موو آن کرنے کا، ماضی کو پیچھے چھوڑنے کا، تو اس موقع کو ہاتھ سے مت جانے دینا. آپ کا جو اس ہفتے کا لکی نمبر ہے وہ ہے 91. 91 بھی اسی طرح کے میسج دیتا ہے کہ آپ جو آپ جنگ لڑ رہے ہیں اس جنگ کو میں نئی حکمت عملی کو اڈاپٹ کریں. آپ کا جو لکی ہے، لکی چارم اس ہفتے کا جو لکی انرجی آپ کو کیری کرنی ہے وہ ہے کرسٹل ہارٹ بلو کلر کا. آپ کا جو ڈیوائن میسج ہے اس ہفتے کا وہ یہ کہہ رہا ہوا ہے، الجھنا چھوڑ دیں ایسی چیزوں سے، حالات سے، لوگوں سے جن کو آپ نہیں بدل سکتے. اپنی توجہ اس پر مرکوز کریں جسے آپ بدل سکتے ہیں. یعنی کہ آپ کا اپنا آپ کی ڈیوائن جو ڈیوٹی اس ہفتے ہے، یا آپ کا ڈیوائن میسج اس ہفتے کا وہ یہ کہ اپنی ذات پر فوکس کریں اور اپنے آپ کو
اپنے آپ کو پہلے سے بہتر کرنے کی کوشش کریں، اور جو آپ لوگوں میں چاہتے ہیں چیز وہ اپنے اندر پیدا کریں۔ دوستو یہ تھا اس ہفتے کا حال۔ صحت مند گری تو دوبارہ ملیں گے، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔